ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ لوگوں کو جوڑا گیا ہے کہ نوجوانوں کا طلباء کا اجتماع اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو آواز دے رہا ہے وہ نوجوانوں کو دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تھی اس کے اوپر لبیک کہنے والے کون تھے؟ کہا کہ 70% وہ نوجوان جو 18 سے 22 سال کے تھے ان لوگوں نے ایمان پہلے قبول کیا۔ بوڑھے جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کرے، لیکن نوجوان اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے پہلے قبول کرے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ نوجوانوں نے جس چیز کو لے لیا وہ چیز دنیا میں چل گئی، دنیا میں چل جاتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیک بون آف دی نیشن ہے۔ نیشن دو چیزوں کو بولتے ہیں، ایک تو ہے ملک، نیشن ہے وہ، دوسرا قوم۔ جس قوم کے نوجوان جس طرف جاتے ہیں وہ پوری قوم ادھر ہی چلے جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں دین پہ جا رہے تھے تو کیا حال تھا؟ باوا والد صاحب جتنے دیندار ہیں بچے اس سے زیادہ دیندار، والد صاحب جتنی قربانی دے رہے ہیں بچے اس سے زیادہ قربانی والے۔ کیوں؟ کہ یہ دین کو لے لیے تھے۔ تو ہم سے بھی کہا جا رہا کہ بھائی یہ پڑھائی کے زمانے میں اپنے پورے 20 سال 25 سال 30 سال ویسٹ مت کرو، اس کے ساتھ اللہ کے دین کو بھی لے لو۔ جیسے ابھی مثال دے کے بتایا کہ 19 اونٹوں کو 20 کر کے بانٹا گیا، تو ویسا دین کو بھی شامل کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ برکت کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے انگلش میں، کوئی ورڈ نہیں ہے برکت کے لیے، یہ ہمارا اردو کا ہی ٹرم ہے، یہ دین کا ہی ٹرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ کیسی برکت؟ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا مجھے یہودیوں سے خط و کتابت کرنی پڑتی ہے، ان کو لیٹرز لکھنا پڑتا ہے، اور وہ تم لوگوں میں سے کسی کو ان کی زبان نہیں آتی تو وہی لوگ لکھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ایک کا ایک لکھ کے بھیج دیں، تم ایسا کرو کہ سیریانی زبان سیکھ لو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں جا کر سیریانی زبان سیکھنا شروع کیا، اور 8ویں دن آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں پوری زبان سیکھ لیا ہوں سیریانی۔ ہم لوگ انگلش کتنے زمانے سے پڑھ رہے ہیں؟ KG سے انگلش شروع ہو گئی، 10 تک آ گئے 10 سال 12 سال، گریجویشن تک آ گئے 5 سال 17 سال۔ ایک لیٹر لکھ دو بیٹا تو ہیز آتا کی ہیو آتا کی، ڈیڈ آتا کی ڈو آتا کی، ابھی تک یہ حال میں ہے۔ اور ان کی زندگی کی برکت کیا تھی؟ 8 دن میں ایک زبان ایسی سیکھ لی گئی کہ اس میں خط و کتابت کرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا سیریانی سیکھ لیا، ایسا کر عبرانی بھی سیکھ لیا، اور ایک زبان وہ گئے اور 8 دن میں وہ زبان بھی سیکھ کے آ گئے۔ زندگیوں میں ایسی برکت آ گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسلام قبول کیا، اور 2-4 سال کا زمانہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اور سب سے زیادہ احادیث انہی کے نقل کی جاتی ہے۔ ہزاروں حدیث یاد کر لیں، ہزاروں حدیث یاد کر لیں۔ زندگیوں کے اندر برکت آ گئی اللہ کے دین کی وجہ سے۔ تو جو کام 17 سال 20 سال میں ہم نہیں کر سک رہے وہ 8 دن میں وہ کر لے رہے تھے، 8 دن میں ایک زبان سیکھ لے رہے تھے۔ صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے جب دین زندگی کے اندر آئے گا۔ کیسے کھلیں گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے
اونٹ چرانے لے جاتے اور اونٹوں کو واپس لاتے تو ان کی پھوپھی پکڑ کر مارتی تھی. کہاں چرا کے لایا؟ اونٹ پورے بھوکے کے بھوکے ہے, اونٹوں کو چرانا نہیں جانتا, زندگی کیسے گزارے گا؟ اتنے مٹھس. لیکن جب دین زندگی کے اندر آیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہو سکتا تھا. ایسی صلاحیتیں کھل گئی, ایسی صلاحیتیں کھل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان اسلام کو قبول کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. اب علم اتنا سیکھا اتنا سیکھا اتنا سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کا دروازہ علی ہے. بڑے بڑے مسائل آپ حل کر دیا کرتے ہیں. ایک صحابی آئے, دوسرے صحابی سے کہنے لگے کہ چلو اپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کریں گے. وہ کہنے لگے کہ ہم بچوں کے پاس کون آئے گا, میری تو ہمت نہیں ہے, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, ان کے پاس سے سیکھ لیں گے, تو ہم یوں کام کیوں کریں. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, اکیلے شروع کر دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. جہاں کسی کو پتا چلا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے تو ان کے پاس جاتے اور وہ حدیث معلوم کر کے آتے ہیں. اور کتنی احتیاط سے معلوم کرتے, اس آدمی کے بارے میں پورا معلوم کرتے. یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا, یہ کوئی گناہگار تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. کتنی باریکی تھی اس دیکھنے میں. ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ فلانے صاحب کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. ان کے پاس گئے, جب یہ پہنچے ان کے گھر کے قریب تو دیکھا کہ وہ صاحب ٹوکرا بتا کے اونٹ کو یا گھوڑے کو بلا رہے ہیں, چارہ بتا کے بلا رہے ہیں. قریب جا کے دیکھا تو اس ٹوکرے میں کچھ بھی نہیں تھا, خالی جیسا اپن کرتے نا جو 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 بول کے کتے کو بلاتے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر بلا رہے ہیں. وہ دیکھی تو کہا یہ شخص جھوٹا ہے, جانور کو جھوٹ بول رہا ہے, اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی. ایسی جھوٹ ہم کتنے وقت بولتے پتہ نہیں. گھر سے نکل رہے ہیں, بچوں کو بولے میں آتے وقت انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی چیز لاؤں گا, آتے وقت آئے بعد میں جب تمہارے کو ٹرال ماروں گا, اور نہیں مارا, نہیں لائے, جھوٹ ہو گئے. ایسی جھوٹ کو بھی دیکھ کر ان سے حدیث نہیں لیتے تھے, اتنی احتیاط سے جمع کیے. پھر بعد میں جب زمانہ آیا ان کے پاس لوگ آ کے سیکھنے لگے تو وہ دوسرے صحابی کہنے لگے ارے یہ نوجوان بڑا عقل مند نکلا, کاش میں بھی اس کا ساتھ دیتا تو اس جیسا بنتا, میں جہاں کا وہیں رہ گیا, اور اس نے محنت کی اتنا بڑا علامہ بن گیا. تو یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں جو کام کریں گے وہ ساری عمر ساتھ رہے گا. اب آپ انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, لائر بن گئے, جو بھی بن گئے, تو وہ کب تک چلے گا؟ 25 سال کے بعد ہم نے ڈگری لے لی تو پھر باقی کے 35 سال 60 سال تک وہ چلتے ہی رہے گا. جب تک آپ جو ہے ختم نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر چلتا رہے گا, انجینئر چلتا رہے گا. ویسے ہی اس زندگی میں اس وقت میں دین آ گیا تو پھر باقی 60 سال بھی دین پہ چلیں گے, اور دین اب نہیں آیا تو پھر آنا بڑا مشکل ہے, پھر آنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کرو, اللہ والا بنانے کی فکر کرو. دنیا میں بہت سے ڈاکٹر ہیں, بہت سے انجینئر ہیں. کون کون ہیں؟ اعلیٰ ذات والے بھی ہیں, ادنا ذات والے بھی ہیں, جن کو لوگ اپنے گھر کے سامنے نہیں آ دیتے. ان کا بچہ بھی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ان کا بچہ بھی انجینئر بنا ہوا ہے. میں بھی انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, کیا فرق پڑنے کا؟ ہاں, اگر میں مسلمان انجینئر بنا, مسلمان ڈاکٹر بنا, تو پھر یہ بتانے کی چیز ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے, ایک مسلمان انجینئر کیسا ہوتا ہے.
پہلے ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ طے کریں کہ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں چلانا، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ جیسا اب ہم لوگوں کا تعارف ہوتا ہے، آپ کیا ہیں صاحب؟ میں ٹیچر ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں لیکچرر ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں آفیسر ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں انجینئر ہوں۔ صحابہ سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ لوگ کیا بتاتے تھے؟ یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم حدیث ہے، اور فلاں غزوے میں شریک ہوئے سو ہیں، فلاں جنگ میں شریک ہوئے سو ہیں، یہ بدری ہے، یہ احدی ہے، یہ یرموک کی لڑائی میں تھے، یہ فتح مکہ میں تھے۔ یہ تعارف ہوتا تھا، دین کے کام سے ان کا تعارف تھا، دنیا کے کام سے نہیں تھا۔ دنیا کو وہ لوگ کتنا کرتے تھے؟ سلوٹوں کے اندر دنیا کو کرتے تھے۔ سلوٹوں سے کس کو بولتے؟ سلوٹ، یہ کپڑے جو مڑ جاتے نا، اس کو بولتے سلوٹ۔ اب اس کو سیدھا کرے تو سیدھا ہو گیا، ختم، سلوٹ ختم ہو گئی۔ ایسا جو ہے کماتے تھے دنیا کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں 10 درہم تھے۔ ایک فقیر آیا، سائل آیا، آواز لگایا تو آپ نے کہا لاؤ وہ 10 درہم دے دو۔ گھر والے کہنے لگے تھوڑے سے گھر کے لیے رکھ لو۔ آپ نے کہا نہیں، لاؤ پورے 10 لاؤ، پورے 10 خیرات دے دیے۔ اس کے بعد بیٹھے، ایک آدمی پہنچا ایک اونٹ لے کر اور بولنے لگا یہ بیچنے کا ہے، خریدو گے؟ تو آپ نے کہا ہاں خریدیں گے۔ کتنے کا ہے؟ کہا 100 ریال کا ہے، جو بھی اس وقت کا سکہ تھا 100 دینار کا ہے۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ، جانا وانا کرو، اب اٹھنا نہیں پیچھوں میں سے، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، فونا بند کر دو۔ بولے 100 دینار کا ہے۔ کہا اچھی بات ہے، بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا اور پوچھنے لگا یہ کتنے کو بیچو گے؟ یہ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں لوگے؟ اس نے کہا 160 میں لوں گا۔ تو آپ نے اس پہلے والے کے جو قیمت تھی وہ ادا کر دی اور 100 دینار اپنے گھر میں لے آ کے کہنے لگے دیکھو اللہ کا وعدہ 1 کے 10 کے ہے، تم نے 10 خیرات کیے تھے، یہ 100 آ گئے ہیں، دنیا بن گئی۔ ایک قافلے کا قافلہ آیا اور کہنے لگا اے عثمان، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ سامان بیچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں وضو کر رہا ہوں، وضو کے بعد میں تم سے بات کروں گا، ٹھہر جاؤ۔ ابھی وہ لوگ سامان رکھ کے ہٹے نہیں، مکے کے تاجر پہنچ گئے اور کہا عثمان ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ سامان تم نے پورا خرید لیا ہے، ہم اس کو اتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان سے قیمت لی اور ان کو قیمت ادا کی، اپنا نفع لے کے کہنے لگے دنیا اللہ نے اتنی آسان کر دی ہے، وضو کے بعد میں اور وضو کے پہلے دنیا ہماری دے دے رہے ہیں، دنیا مل جا رہی ہے۔ دنیا کو پیچھے ڈالے تو دنیا ختموں میں آ جاتی، اور دنیا کے پیچھے بھاگے تو آگے چلتی۔ جیسے ہمارا شیڈو ہے، شیڈو کیا ہوتا؟ اب آپ لائٹ کی طرف چل رہے ہیں تو شیڈو پیچھے پڑ رہا، اور لائٹ کو پیچھے کر دیے تو شیڈو سامنے آ گیا۔ دنیا بالکل ہماری شیڈو ہے، اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آگے جاتی جائے گی، آگے جاتی جائے گی، اور پلٹ جائیں گے تو پیچھے پیچھے ہمارے آتے رہیں گے۔ کب تک آئے گی؟ جب کسی گھر میں کوئی آدمی مر جاتا ہے، مر گیا، گھر والے پورے رونا شروع کریں تو ملک الموت پلٹ کے کہتے ہیں ارے کیوں رو رہے ہو؟ اس کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ اس کا آخری دانہ ختم ہو گیا، آخری کھوٹ ختم ہو گیا، آخری سانس ختم ہو گئی، اس کا آب و دانہ پورا ختم ہو گیا، اس لیے اس کو لے جا رہا ہوں۔ جب تک ہم اپنا آخری دانہ نہیں کھا لیں گے، آخری گھونٹ نہیں پی لیں گے، آخری سانس نہیں لے لیں گے، موت نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کھا کے ہی مریں گے، ختم ہوں گی۔ جتنی ہمارے مقدر کی ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، مقدر کی دنیا مل کے رہے گی۔
تو اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پیچھے سے لو، دین کو آگے رکھ کے چلتے رہو، دنیا پیچھے 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 آ کے ملے گی تمہارے کو. اور اگر صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو وہ ہاتھ کو تو آئے گی نہیں، اور موت واقع ہو جائے گی اور نقصان میں پڑ جائیں گے، گھاٹے میں پڑ جائیں گے. تو نقصان سے بچنا ہے، گھاٹے سے بچنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اب اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ایسی خالی سننے سے آ جاتا، ایسی بولنے سے آ جاتا تو ہم لوگوں سب کو معلوم ہے، بلکہ ہمارے محلے کے غیروں کو بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو 5 مرتبہ نماز پڑھنی ضروری ہے. کس کو معلوم؟ غیروں کو بھی معلوم پورے. لیکن عمل میں نہیں آیا، پڑھنے والے نہیں بنے. کیوں نہیں بن رہے؟ اس پہ محنت نہیں کی، اس کو سیکھے نہیں، اور جو ہے اپنی فکر نہیں لگائے اس کے پیچھے. تو کہا جا رہا کہ اپنی فکر اور اپنا پورا وہ دین سیکھنے پہ لگاؤ. کب لگے گا؟ وہ ایکسو ہو کے اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے، مسجد میں رہیں گے، کوئی اور کام نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کی بات سیکھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل پھر کے محنت کر رہے ہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مہینے ایسے لگا رہے ہیں. تو پھر یہ ہماری زندگی کے اندر کا حصہ بنے گا. اب آدمی کو نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. جب نماز کا وقت آئے گا اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اپنی جگہ بے چین ہو جائے گا. کیا کروں، یہ ٹرین فل ہے، جگہ ہی نہیں ہے میرے کو نماز پڑھنے کی، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. ابھی ہم لوگ تھوڑے دن پہلے سریکاکولم گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہورا سے. ہورا ٹرین میں کلکتہ کے جو لوگ آتے ہیں اس کا ایسا حال رہتا کہ پیر رکھ کے چلنے بھی جگہ نہیں رہتی. ہم کو وضو خانے تک جانا اور ٹوائلٹ کو جانا تھا تو یہ سیٹ پہ یہ سیٹ پہ یہ سیٹ پہ پیر رکھتے ہوئے چلنا پڑا، نیچے سب سو رہے ہیں. ایسی اس میں پورے ساتھی بے چین ہیں کہ کیا کریں، فجر کا وقت ہو گیا. ٹوائلٹ میں جا کے وضو بھی کر لیا اور باہر آ کے ٹھہرے. اب دیکھ رہے ہیں اتنے میں اسٹیشن آیا اور اسٹیشن پہ گاڑی رک گئی. جتنے ساتھی باوضو تھے اترے، 2 منٹ میں نماز پڑھے، آ گئے. اور جو جب فکر شروع کرا اس کی نماز چلے گی. تو پہلے سے بے چینی شروع ہوگی آدمی کو، کیا کروں میں، کیسے کروں. نماز کا وقت ہو گیا تو پھر اللہ راستے پیدا کر دیں گے. جب ہمارے اندر فکر ہوگی اللہ راستے پیدا کریں گے. فکر نہیں ہوگی تو اللہ کو نہیں ہے کہ زبردستی تم پہ دین تھوپ دے. ہاں زبردستی بھی تھوپیں گے، مگر کب تھوپیں گے؟ جب پوری محنت جتنی ہونی ہے وہ محنت کر لیں گے تو زبردستی دین تھوپ دیں گے. صحابہ محنت کرے کتنے دن؟ تقریباً 17 سال مکے میں مدینے میں خوب محنت کرے اور مکہ فتح ہو گیا. اب جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینا شروع کر دیا. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ مقابلہ کرے مکے میں، ہار گئے، بھاگ گئے اور یمن کی طرف چلے گئے کہ اب یہاں رہا تو مسلمان مجھے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے، میں بھاگ جاؤں. بھاگ گئے. ان کی بیوی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی میں ایمان قبول کرتی ہوں اور اکرمہ میرا شوہر بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں جو اس کو لا کر لا لوں گی اور وہ ایمان قبول کر لے گا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، امان ہے اس کو. بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن آپ نے امن دے دیا، جاؤ لا لو، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب یہ گئی بھاگتی ہوئی، ایک غلام کو لے لیا، غلام کے ساتھ پہنچی. وہاں گئی یمن میں تو سمندر پار دیکھا کہ کشتی میں بیٹھ کے یہ آگے چلے جا رہے ہیں. کشتی پانی میں چلی گئی. اب یہ یہاں سے پکار رہی، کپڑا ہلا رہی، اکرمہ واپس آ جاؤ. اکرمہ نہیں آ رہا. اتنے میں کشتی بھنور میں پھنس گئی. کشتی بھنور میں پھنس گئی. جو پانی گول پھرنا شروع ہوتا ہے
اور اس میں کشتی پھنس گئی تو اب ڈوبی جاتی ہے. تو ملا نے کہا اس پہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی عذاب میں پھنسی ہے. سب کہو لا الہ الا اللہ. اکرمہ بولے وہی کلمے سے تو بھاگ کے یہاں تک آیا ہوں میں. کہا کہہ لو ورنہ ہم تم کو سمندر میں پھینک دیں گے کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم سب ڈوب جائیں گے. اور ادھر سے ان کی بیوی کپڑا بتا رہی آؤ آؤ. تو ملا نے ان کو لے جا کے سمندر کے کنارے پھینک دیا. کشتی نکل گئی اور ان کو ساتھ لے جانے تیار نہیں ہوا, پھینک دیا. وہاں انہوں نے بیوی ان کی بلائی اور کہا اے اکرمہ اللہ کے نبی نے تجھے امان دے دی. تو تعجب سے کہنے لگے مجھے, میں اتنا بڑا دشمن اور مجھے امان دے دی؟ کہا ہاں دے دی. اب وہ واپس آئے اور ایمان قبول کر لیا. جو آدمی بھاگتا ہوا سمندر میں جا رہا ہے اس کو پکڑ کے ایمان دینا. ایک آدمی بت کے سامنے کھڑا ہے اور بت کو پکار رہا, بت میں سے آواز آئی اب مرصاد کا زمانہ ختم ہو گیا, اب میرا زمانہ ختم ہو گیا, جا مدینے میں محمد آئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لیں. وہ تعجب سے کہنے لگا بدھ بھی بات کرتا ہے, بدھ بھی بات کرتا ہے؟ کہا ہاں میرا زمانہ ختم ہو گیا, اب جا ان کی بات سن لے. اب وہ آیا, آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا. تو آپ نے کہا اپنی اور بدھ کی کہانی ان لوگوں کو سنا دے. وہیں سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ سچے نبی ہیں, میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا, کسی کو نہیں بولا تھا, آپ کو پتا چل گیا, میرے بت نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا, وہ ایک بھیڑیا آ کے ایک بکری کو پکڑ لیا, اس نے اس کو لٹ ماری اور لٹ مار کے جو ہے بکری کو چھوڑائی. تو وہ بھیڑیا پلٹ کے کہنے لگا عربی میں اللہ نے اس کو میرا رزق بنایا ہے تو کیوں چھینتا ہے میرے سے. تو تعجب سے یہ کہنے لگا بھیڑیا عربی بولے, بھیڑیا عربی بولے. تو اس نے کہا ارے کیا میرے عربی بولنے پہ تو تعجب کر رہا, جہاں مدینے میں ایک نبی آئے ہوئے ہیں اور وہ نبی آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں, جنت اور جہنم کی خبریں دیتے ہیں, جہاں ان کی بات سن. اس نے اپنی پوری بکریوں کو لیا اور مدینہ پہنچ گیا. مدینے کے باہر بکریوں کو ٹھہرایا اور آیا اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کہا بھیڑیے کا واقعہ سنا دے, بھیڑیے کا واقعہ سنا دے. تو زبردستی ہدایت کب ملے گی؟ جب صحابہ نے اپنی پوری قربانی دے دی, پوری قربانی دے دی. جب ہمارے ساتھی بھی قربانی دیں گے, اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے پوری محنت کریں گے, پورا اپنے آپ کو لگا دیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے نہیں, ابھی بھی مل رہی ہے لوگوں کو ہدایت. ایک خاتون مینیجر تھی, اس کے پاس کام کرنے والا ایک مسلمان نوجوان تھا. وہ اپنی نماز پڑھا کرتا تھا ظہر کی, اور وہ نماز پڑھا کرتا تھا جمعہ کی. تو اس نے ایک دن یہ جب نماز کو جانے لگا تو کہنے لگی کہ میں بھی تمہاری نماز دیکھنا چاہتی ہوں, تمہاری مسجد کو چلتی ہوں. اس نے کہا چلیے. اب وہ آئی اور وہاں دیکھا کہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے لوگ. نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ترکی کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ, اور فلاں جگہ خواتین ٹھہری ہوئی ہے, اپنی خواتین کو لے جا کے ان سے ملاؤ. یہ اعلان ہوا. تو اس اعلان کے بعد وہ اپنی مینیجر کو لے کر وہاں گیا. جب وہ مینیجر اندر داخل ہوئی پردے میں تو اس کو چیخ مار کے رونے کی آواز آئی. یہ خاتون رو رہی ہے, جو اندر گھس رہی وہ رو رہی ہے. پھر اندر سے جو عورتیں تھیں وہ بھی رونا شروع کری. روم راٹ کا ماحول اٹھ گیا پورے کا پورا, سارے کے سارے رو رہے ہیں. اب اس کے بعد میں اس نے کلمہ پڑھا, ایمان قبول کر لی. ایمان قبول ہونے کے بعد میں جماعت کے ساتھیوں نے اپنی خواتین سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے تھے, وہ عورت کے آنے پہ تم لوگ کیوں روئے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم تم کو کچھ نہیں بتائے تھے, 3 دن سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آ رہے تھے اور کہا تھا میری بندی آنے والی ہے، اس کو جو ہے پورا اچھا استقبال کرو۔ جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا، وہ خاتون کو بتایا تھا، تو دیکھ کے ہم رونے لگے۔ پھر وہ خاتون سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں رات کو سوئی تو مجھے خواب میں کوئی آ کے کہنے لگے اسلام قبول کر لے۔ میں نے کہا میں تو کرسچن ہوں، میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ تو کہا اگر قبول نہیں کرتی ہے تو لے، عیسیٰ علیہ السلام خود آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا تو اسلام قبول کر لے اور ان خواتین کے پاس جا۔ وہ تینوں خواتین کو مجھے بتایا گیا خواب میں۔ تو میں بولی کہاں ملتے ہیں یہ خواتین؟ ہو سکتا مسجد میں ملے، اس لیے مسجد کو آئی۔ مسجد میں اعلان ہوا، وہاں گئی اور وہ تینوں کو پہچان کے میں رونا شروع کری۔ تو یہ نوبت اور یہ حالات پیدا ہوں گے جب آدمی قربانی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی ہدایت لوگوں پہ چھوپ دیں گے۔ کب؟ جب ماحول میں آ جائیں، اپنے آپ کو ماحول میں لا لیں اور قربانی دینا، اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنا۔ اللہ قربانی لیتے نہیں ہے، صرف پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا، کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بکرا کاٹ دیا۔ اب کیا کریں بکرا کاٹے بعد؟ بکرے کی کھال بھی ہم لے لیے، بکرے کا گوشت بھی لے لیے، دل بھی لے لیے، گردے بھی لے لیے، کلیجی بھی لے لیے، دماغ بھی لے لیے، سب کھا لیے اور کیا کہہ رہے؟ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اللہ قربانی پوری واپس کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے لگائے گا اللہ اس کا بدل اس کو دے دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے تو نے قربانی دی تھی، لے اس کا بدلہ جنت میں یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے۔ یہاں بھی واپس کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں بھی دیں گے، اور ہماری صلاحیتوں میں ایسی اضافہ کریں گے، ایسا اضافہ کریں گے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو نوجوان دو لفظ بات نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں گئے اور اللہ کے دین کو سیکھا، اللہ کے دین محنت کو سیکھا، تو پھر کیا ہوا ان کا حال؟ بڑے بڑے مجموعوں میں بات کر رہے ہیں اللہ کے دین کی بات۔ جب وہ کر رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کے مولانا ہے، کہاں سے آئی یہ صلاحیت؟ اللہ کے راستے میں ملی۔ اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا، ان کی زبان کو کھول دیا، ان کو دے دیا، ان کی ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا عادی بنانا، چلتے رہنا۔ کب چلنا؟ پہلا ہم کو جو چھٹیاں ملتی ہیں ہر سال، گرما کی چھٹیوں میں جانا، پھر فائنل ایئر ختم ہو گیا تو 4 مہینے کے لیے جانا۔ جب یہ ترتیب سے ہم چلیں گے، اپنے آپ کو چلائیں گے، تو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دیں گے اور ہم سے سارے عالم میں کام لے لیں گے، ساری دنیا میں کام لے لیں گے۔ بہت سے نوجوان ایسے جو یہاں ہمارے پاس تھے تو 24 گھنٹے کی جماعت میں جاتے تھے، طلبہ کی پڑھائی کے زمانے میں 24 گھنٹے جاتے تھے، چھٹی ہو گئی تو 10 دن 20 دن 40 دن 4 مہینے جاتے تھے، یا وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب وہ دوسرے ملک میں گئے اور وہاں دیکھیں کہ چاروں طرف بے دینی کا ماحول ہے تو ان کو یاد آئی تبلیغ، فوری وہ جا کے تبلیغ میں لگ گئے، کام میں جڑ گئے، اور ایسے جڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ملکوں کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ امریکہ کے جو ذمہ دار ہیں شکاگو کے سعید بھائی، عبد الرحمان صاحب اور دوسرے، وہ سب یہاں ہمارے حیدرآباد میں طلبہ میں 24 گھنٹے لگانے والوں میں سے۔ عبد الرحمان صاحب تو یہیں کے ہیں، کرنول کے ہیں۔ تو یہ یہاں 24 گھنٹے لگاؤ گے آپ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے گا، اور یہ کام میں ارادہ جو کریں گے اس ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں طلبہ کا جوڑ ہو رہا تھا، ایک نوجوان سے تشکیل ہوئی کہ رشیا کو کون جا کے محنت کریں گے۔ ایک نوجوان کھڑے رہ کے نام لکھایا، پورا مجمع ہنسنے لگا۔ کیوں ہنسا؟ یہ دیکھو بچے کا حال، اتنا غریب گھرانے کا ہے کہ اس کے پاس ناشتہ کرنے پیسے نہیں رہتے ہیں۔ جب اس کے ماں باپ پیسے نہیں بھیجتے تو یہ لوگوں سے ادھار پیسے لے کے ناشتہ کرتا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ میں رشیا جاؤں گا۔ ہنس رہے لوگ، لیکن اللہ نے اس کو موقع دیا۔ کیسا دیا؟ رشیا کا اور امریکہ کا ایک پیکٹ سائن ہوا، انڈو رشین فرینڈشپ پیکٹ۔
इंडो रशियन फ्रेंडशिप पैक्ट, इंदिरा गांधी और उस वक्त का जो भी सदर था वो दोनों में साइन हुई। एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, यहां के बच्चे वहां पढ़ेंगे, वहां के बच्चे ये पढ़ेंगे। अब ये बच्चा आया और फौरी वो टेस्ट लिखा, पास हो गया, 2 साल के लिए रशिया भेजेंगे। भागता हुआ निजामुद्दीन पहुंचा, अब पूछने लगा साहब मुझे तो 2 साल के लिए रशिया जाने का मौका मिल गया और मैंने इरादा किया था, अल्लाह ने मौका दे दिया, अब मैं जाकर इंशाल्लाह खूब तबलीग करूंगा। क्या बोला? खूब तबलीग करूंगा। हमारे बड़ों ने कहा भाई सुनो, भाई सुनो। क्या सुनो? आपको जिस काम के लिए हुकूमत भेज रही है उस काम में हरज नहीं आना। आप पढ़ाई को पीछे डाल के फेल होंगे और तबलीग का काम करेंगे, नहीं। अपनी पढ़ाई में जितना वक्त जरूरी है वो पूरा लगाना, उसके अलावा बचा हुआ वक्त दावत के लिए लगाना। अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना, अपनी डिग्री बराबर मुकम्मल करना और हुकूमत भेजी सो काम पूरा करना, उसके अलावा का काम पूरा क्या करेंगे? दावत का काम करेंगे। जमात जाती तो 4 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में जबरदस्ती वापस हो जाती थी, वीजा खत्म हो गया। यह नौजवान 2 साल मेहनत करा रशिया में। तो इसमें इरादा जब करते हैं तो अल्लाह कबूल कर लेते हैं। इरादा करने में सब आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना। इरादा पक्का है, इरादे पे सवाब मिलना शुरू हो जाता है। नाम लिखा है, सवाब मिलना शुरू हो गया। इरादा किए, सवाब मिलना शुरू हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको यह मजलिस में पहुंचा दिया। यहां लाना खुद इसकी अलामत है कि अल्लाह आपसे काम लेना चाहते हैं। अल्लाह आपसे काम लेना चाहते हैं, इसीलिए यहां पहुंचाए। वरना बहुत सारे बच्चे जिनको दावत दी गई थी नहीं आ सके, देर से आएंगे, खाने के टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन आपको बात के सुनने के लिए भेज दिया और बात के समझने का मौका दे दिया। खूब समझ लो, खूब समझ लो। अल्लाह के दीन की जिंदगी गुजरेगी, अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे, हमेशा हमेशा की कामयाबी देंगे। और अगर दीन पे नहीं आए तो दुनिया थोड़ी मिल जाएगी जितनी मुकद्दर की है, उसके बाद आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम सब अक्लमंद बनना चाहते हैं, अपने आप को अक्लमंद बताना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अक्लमंद और दाना वो शख्स है जो मौत से पहले मौत के बाद की तैयारी कर ले। अपने आप को अक्लमंद बनाना है तो क्या करना? मौत के बाद की तैयारी कर लेना। अब मौत के बाद क्या होने वाला है? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। और ये जन्नत और जहन्नम क्या हो रही है? ये मरने के बाद की चीज नहीं है। ये रोजाना मेरी जन्नत और मेरी जहन्नम मैं बना रहा हूं। मेरे हाथों से निकलने वाली कमाई रोजाना मेरी जन्नत या जहन्नम को बना रही है। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं और कहा एक मर्तबे सुभान अल्लाह, अब मेरी जन्नत में एक दरख्त लग गया, इतना बड़ा, इतना घना कि 100 बरस तक भी घोड़ा दौड़े तो साया खत्म ना हो। मैं यहां बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जन्नत में एक और दरख्त लग गया। और यहां बैठकर मैंने गाली दी, आग तैयार होना शुरू हो गई। किसी के ऊपर जुल्म किया, आग तैयार हो गई। सूद लिया, सांप और बिच्छू तैयार हो गए। कहा सूदखोर जो होगा मैदान हशर में उसका बहुत बड़ा पेट होगा, गुंबद नुमा पेट होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और वो चीखा मार रहा होगा। लोग देखेंगे क्या बात है, तो इसके पेट में सांप और बिच्छू होंगे जो उसको डस रहे हैं, उसकी तकलीफ से वो चीखा मार रहा है। और वो कौन है? सूदखोर, इंटरेस्ट खाने वाला। तो ये दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारी आखिरत पे असरअंदाज हो रहा है, खत्म नहीं हो जा रहा। यहां पे मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही हमारा जो अमल है डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ये या तो पैराडाइज बना रहा या हेल बना रहा है। जन्नत या जहन्नम बन रही है हर अमल से। मां बाप की फरमाबरदारी किए, बाप को वो शफकत की निगाह से देख लिए, बदले में क्या हुआ?
ایک حج اور عمرہ جو مقبول ہے اس کا ثواب مل گیا. ماں کی خدمت کرے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ دنیا کے جتنے اعمال ہیں یہ سب کا بدل ملنے والا ہے جنت یا جہنم کی شکل میں، اور ترازو کا وزن بننے والا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا. یا میری نیکی کو تول نہیں سکتا ہوں میں، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو وزن دے دیں گے. جتنے میں بول رہا ہوں ان سب کو وزن دے دیں گے. میں جو اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوں اس کو بھی وزن دے دیں گے. فرمایا ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ ہوگی جو اپنے بیوی بچوں پہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے لیے ہے، مگر خرچ کرنا اللہ کے لیے. جہاں اللہ نے کرو کہا وہاں کرنا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا. اولاد کو صحیح تربیت دے رہا ہوں تو یہ اولاد میری جنت بن رہی ہے، اور اگر یہ برائیوں میں لگ رہی ہے تو میری جہنم بن رہی ہے. تو اپنی جنت کو، اپنی جہنم کو ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. اور دنیا میں جتنے حالات چل رہے ہیں، یہ پارٹی ایسا کر دی، وہ پارٹی ایسا کر دی، انہوں ایسا کر دیے، انہوں ایسا کر دیے، یہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور نیچے سے اوپر جا رہی ہے. پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے سے یہ آپ کی امت کے اعمال اوپر آ رہے ہیں اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیچے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. امالکم اعمالکم، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حاکم ہوں گے. ہم اپنے آپ کو بناؤ سب سدھر جائے گا، بگاڑو سب بگڑ جائے گا. نہ تمہارے بڑوں کی عزت کریں گے، نہ تمہارے چھوٹوں پر شفقت کریں گے. کب؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم چھوڑ بیٹھے. اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کی طرف برائیوں سے روکنا یہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر ڈال دیں گے جو نہ ہمارے بڑوں کی عزت کریں گے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. اور اللہ سے ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. ہمارے بزرگ جو ہوں گے وہ دعائیں کریں گے، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. فرمایا اتنا بڑا کام ہے یہ دعوت کا، اگر اس کو چھوڑیں گے تو بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، اور تمہارے اوپر ظالم حکمران آ جائیں گے. اب کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ دیکھ لو. کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ ایسے قبول ہوں گی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ویسی ہمارے دعائیں قبول ہوں گی جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے. اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کو قبول کرتے تھے. میرے دوست و بزرگوں، اپنے آپ کو اس دعوت کے کام میں لگانے کے فیصلے کرنا ہے. اور یہ فیصلہ 3 دن کا نہیں ہے، 40 دن کا نہیں ہے، مرتے دم تک کریں گے. کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. یہ کام ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے. وظیفہ بولے تو ہم سمجھتے پینشن نہیں، وظیفہ کیا ہے؟ کام. کام ہے وظیفہ. ہماری زندگی میں یہ کام کو ہم لے کے چلیں گے. اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اللہ کے راستے میں گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں ایک سیٹ ماحول میں محنت کرائی جائے گی، 4 گھنٹے تعلیم ہوگی، اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات سنائی جائے گی، سمجھایا جائے گا. اب اس میں آدمی کا ذہن بدلے گا، ذہن بدلے گا. ایک جماعت انگلینڈ کو گئی، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، میواتیوں کی گئی. تو وہ میواتی سردی میں بچنے، سردی سے بڑی بڑی رضائیاں لے جاتے. ایک بڑا رضائی کا ان کا جو ہے وہ رہتا، رسی سے بننے کے وہ رضائی لے جاتے. تو وہ لے کر گئے وہاں پہ. ایک صاحب وہاں پہ جو انگلینڈ میں جا کے بس گئے تھے وہ آ کے ملے.
اور مل کر ان لوگوں سے پوچھنے لگے اس میں کیا ہے. یہ رضائیوں کو بتا کے پوچھنے لگے اس میں کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا اس میں ہم ایک ایسی مشین لائی ہیں, ایسی مشین لائے ہیں جس سے آدمی بنتے ہیں, اس میں آدمی بنتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا انگلینڈ اتنا ترقی یافتہ, یہ آج تک ایک ایسا مشین نہیں بنا سکا جس کے اندر آدمی بنتے ہیں. آپ لوگ ایسی کیسی مشین لائے بتائیے. کہا نہیں ہم بتائیں گے نہیں, 3 دن ہمارے ساتھ رہو پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے. اب وہ بیچارہ بے چینی میں جڑ گیا. 3 دن لگائے, 3 دن ختم ہو گئے. تیسرے دن پوچھنے لگا بتاؤ مشین. تو بولے اچھا بتاؤ تم نے یہ 3 دن میں کیسا محسوس کیا. تو اس نے کہا بھائی 3 دن کے اندر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے دین پہ چلے بغیر کامیابی نہیں ہے, نماز پڑھے بغیر کامیابی نہیں ہے, نمازی بن جانا چاہیے, اللہ کے دین پہ چلنا چاہیے, بندوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. سارے 6 نمبر گنا دیے, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا. تو بولے 3 دن لگانے پہ آیا. تو بولے یہ تو رضائی ہے, اس کے اندر مشین نہیں ہے, بلکہ ہم ایک مشن پہ آئے ہیں. MISSION, ہم مشن پر آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے تاکہ ان کی زندگی بدل جائے. تم یہ جو بدلے ہیں وہ مشین ہے انسانوں کو بنانے کی. انسان بنتے ہیں یہاں پہ آ کے. کیسا بنتے ہیں؟ بہت زبردست چینج آتا ہے. 30 سال کے سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑ دیے, 30 سال کے شرابی شراب چھوڑ دیے. ہمارے ہاں ایک نوجوان تھا, نوجوانی سے پیتا تھا, بوڑھا ہو گیا. اب اس کو پکڑ کر لے گئے, جماعت میں گیا 40 دن کی, اور پینا چھوڑ دیا. 8-10 دن ہو گئے, بیمار ہو گیا. اب اس بیمار کو لے جا کے دواخانے میں ایڈمٹ کر دیا گیا. تو ڈاکٹروں نے وہاں اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ آدمی پچھلے 30 سال سے شراب پی رہا ہے, اس کا پورا جسم اور اس کا خون شراب کا عادی ہو گیا ہے, اس کو تھوڑی پلاؤ تو یہ ٹھیک ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اس سے جا کے کہا گیا کہ بھائی ڈاکٹر ایسا کہہ رہے تھوڑی پی لے. تو وہ کہنے لگا امیر صاحب اب مر تو سکتا ہوں لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. دل بدل گیا, انسان بن گیا. کہا نہیں اب نہیں پیوں گا. تیسرے دن انتقال ہو گیا, اس کے جنازے کو واپس لایا گیا. کیسی توبہ ہے. کہاں ملی؟ اللہ کے راستے کی محنتوں پہ ملی. زندگی تبدیل ہو گئی, پورا آدمی تبدیل کر لیا. ایک نوجوان چلا, جیب میں ویلٹ میں فوٹو لگی ہوئی ہے. جب پتا چلا کہ یہ حال نہیں ہے, ایک مسلمان بچہ ایسی برائیوں میں نہیں رہتا ہے, یہ ساری چیزیں غلط ہیں, چھوڑ دینی چاہیے, اپنے ہاتھ سے فوٹو پھاڑ کے پھینک دیا. بولے کہ نہیں اب میں یہ برائی میں نہیں جاؤں گا, اب میں کسی بچی کے پیچھے نہیں پھروں گا, میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. ایک بڑے زلفاں چھوڑ لیا اور پورا ایک عجیب بن کے پھر رہا ہے. تبدیلی آ گئی. تو اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور وہ تبدیلی چاہیے, ہونی ہے. صحابہ کی زندگیوں میں ایسی آئی تھی. کیسی آئی تھی؟ سمعنا اطعنا, جو سنا اس پہ عمل کیا, جو سنا اس پہ عمل کیا. پردے کا حکم آیا کہ خواتین کو بغیر چادر لپٹے کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ایک خاتون جو جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تھی, ایک درخت کے پیچھے ٹھہر گئی, بیٹے سے کہنے لگی گھر کو جا, چادر لے کر آ, مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ بغیر چادر کے پھریں, اب میں ایک قدم یہاں سے نہیں ہٹاؤں گی بغیر چادر کے. چادر لا, چادر منگائی, اوڑا, پردہ کیا اور آگے بڑھی. شراب کی حرمت آ گئی, شراب پینا حرام ہو گیا. اب کیا کیا؟ جس کی شراب جہاں تھی اس سے آگے نہیں بڑھی. مجلس چل رہی ہے, سب پی رہے ہیں, تو بھی پی, مجھے بھی پلا بول رہے ہیں, لیکن ہاتھ اوپر نہیں اٹھا. منہ میں تھی, حلق میں نہیں گئی, کلی کر دیا, پھینک دیا, گھڑے توڑ دیے,
ایسے بہا دیا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. کون سی چیز؟ جو ان کی زندگی کا معیار تھی. معیار کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں معیار؟ جیسے اب یہاں پہ ہم لوگ ہیں, آپ اپنا پیام کسی کے گھر پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو وہ گھر والے کیا بولیں گے؟ بھائی ہم کروڑ پتی ہیں, تم اس سے زیادہ پیسے والے ہیں تو ہمارے پاس آؤ, نہیں تو نہیں, ہمارا معیار ہے. تو وہاں معیار تھا شراب. جس کے ہاں جتنی پرانی شراب ہے وہ اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا, اتنا بڑا آدمی. وہ شراب کو توڑ کے پھینک دیا, گلیوں میں پوری بہا دیا, کوئی پینے والا باقی نہیں رہا. تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوگی, جو باتیں تعلیم میں سنیں گے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے, اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. تو اللہ کے راستے کی محنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. طالب علمی کے زمانے میں جب چھٹی ملی, جب اللہ کے راستے میں چلے آنا, جب چھٹی ملی جب اللہ کے راستے میں جانا. اور کیسا جانا؟ اکیلے چلے جاؤں, میں چلے جاؤں نہیں. کبھی دیکھا آپ نے فٹ بال کی ٹیم میں اکیلا بال لے کے پھر رہا ہے, کرکٹ کی بال بیٹ لے کے اکیلا پھر رہا ہے, کتوں کو جمع کرے گا؟ 11 پلیئر تو یہاں چاہیے, دیکھنے والے اتنے چاہیے, اور اس کو کتنے دیکھنے والے, سننے والے کروڑوں دیکھ رہے, کروڑوں. ایک میچ ہو رہا, اس کو دیکھنے والے کتنے ہیں؟ 16 کروڑ دیکھ رہے کہتے ہیں. تو میں اکیلا جماعت میں چلے جاؤں؟ نہیں. اب میں جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس کی محنت کرنا ہے, اپنے کالج میں, اپنے اسکول میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, سب میں محنت کرنا, سب کو جمع کرنا, سب کو بولنا چلو اللہ کے راستے میں, چلو اللہ کے راستے میں. ایک ہمارے ساتھی سعودی میں رہتے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے سعودی سے, انہوں نے ایک ہال میں پورے خاندان کو جوڑ لیا, دعوت پہ جوڑا, کھانا کھانے کی دعوت دی, اور وہاں بات رکھا دی کہ بھائی پہلے بات سن لو پھر کھانا کھا لو. تو سارے خاندان کو جوڑنے کی فکر کرنا. تو ہمارا ہر طالب علم یہ کوشش کرنا کہ اپنی مسجد میں نہیں بلکہ اپنی کلاس سے جماعت بناؤ, اپنے محلے سے جماعت بناؤ, سب کو لے کے چلو, سب کی تشکیلیں کرو, سب کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ. اللہ کے راستے کی محنتوں میں سب کو لے کے جائیں گے. یہاں بھی ٹیم بنے. کہاں جانے والی ٹیم؟ جنت میں جانے والی ٹیم, جنتیوں کی ٹیم بن جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا, جس کا مفہوم ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے دوستوں میں رہیں گے ویسے بن جائیں گے. جن کے ساتھ رہیں گے ان کا اثر قبول کر لیں گے. اور آدمی اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے, بہت جلدی قبول کرتا ہے. تھوڑی سی دیر آپ جواریوں کے پاس ٹھہر جاؤ, جوا مت کھیلو, جواریوں کے پاس ٹھہر جاؤ. اب دیکھو ان کو پتے جھاڑ رہے ہیں, گھر واپس آئیں گے خالی, اور اب اپنے بچوں سے, اپنے ہم عمروں سے پتے جھاڑ کے بتائیں گے. شرابیوں کے پاس ٹھہر کے آ گئے, اپنے گھر میں آئیں گے, شرابی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بات کریں گے, پانی پلا جاؤ بولے. شرابیوں کی ایکٹنگ کا اثر ہو جائے گا. تو دینداروں کے ساتھ رہیں گے, دینداری کا اثر ہو جائے گا. کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. تو یہ صورت یاد کرا, میں یہ صورت یاد کروں گا, میں بھی یاد کروں گا. تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا, میں بھی تہجد پڑھوں گا. تو 1 مرتبہ پڑھا, میں 2 مرتبہ پڑھوں گا. کسی کو پتا نہ چلے میں تہجد پڑھا سو, اٹھ کے اکیلا رات میں 1 بجے تہجد پڑھ لے کے سو جا رہا ہے. پھر 3 بجے سب کو اٹھے, سب کے ساتھ اٹھ کے بھی تہجد پڑھ رہا. کیوں؟ وہ تہجد کا تذکرہ نہیں کرنا ہے کسی سے. بولے ایسا کمپٹیشن شروع ہوگا, ہیلدی کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. اور یہاں رہے دنیا میں تو انہیلدی رہے گا. اس کی ٹانگ کھینچو, اس کی ٹانگ کھینچو, اس کو نیچے کرو, اس کو نیچے کرو. تو اللہ کے راستے کی محنتوں میں اپنی جان کو, اپنے مال کو ابھی سے لگانا ہے, طالب علمی کے زمانے سے لگانا ہے. تو پھر یہ کام ساری عمر ہمارے ساتھ چلے گا, اور سارے عالم میں ہم کو چلا دے گا. پوری دنیا میں ہم سے کام لے لیا جائے گا. میرے دوستو بزرگوں, ارادے کرنا ہے
کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، لائے بغیر نہیں مریں گے۔ تم مت مرو جب تک کہ تم ایمان والے نہ بنو، بولے نہیں مرنا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ کیا مانگو؟ بولے اے اللہ مجھے اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان کی موت دے۔ کب پڑھ رہے ہیں؟ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازے کے لیے تو تھوڑا سا کہہ دی اللہم اغفر لی میتنا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کی پوری دعا میرے لیے آپ کے لیے ہے، پوری دعا میرے لیے آپ کے لیے ہے۔ اپنا ایمان مانگ رہے ہیں، اپنا اسلام مانگ رہے ہیں، اسلام پہ زندہ رہو، ایمان پہ مرو۔ اب ہم سب تھوڑی سی دیر غور کر کے دیکھ لو، میں کتنے اسلام پہ زندہ ہوں، کتنے اسلام پہ زندہ ہوں، کتنا ایمان میرے پاس ہے۔ اس کی نشانی کیا دی؟ ایک نوجوان ایک اللہ والوں کے پاس آیا اور بڑا تیر مارنے کے انداز میں پوچھا، حضرت بتائیے اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے؟ کیا کہا؟ حضرت بتائیے اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا بڑا آسان ہے، جو مقام تیرے پاس اللہ کا ہے وہی مقام اللہ کے پاس تیرا ہے۔ ہم نے اللہ کو کہاں بٹھایا؟ اللہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارا مقام وہی ہے اللہ کے پاس، بس۔ اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ کے حکم توڑتے وقت ہمارے کو کپ کپی آ رہی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے وقت ہم کو خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم کی آواز لگ رہی ہے 5 مرتبے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح۔ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کس کو بولتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کو۔ صرف آخرت کی کامیابی اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں فوز، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو فلاح۔ آواز لگائی جا رہی آؤ کامیابی کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جس کو نمازی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جس کو نمازی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اب اگر 5 وقت کی نماز میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر میں ایمان والا ہوں نہیں ہوں؟ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے۔ نمازی بنوں میں، پوری امت کو نمازی بناؤں، پوری امت کو نمازی بناؤں۔ یہ نماز جب پوری امت میں زندہ ہوگی اللہ اس دنیا کے فیصلے بدل دیں گے۔ ہمارے کرنل صاحب تھے، کہا کرتے تھے کہ جس دن 51% مسلمان مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، بس ظہر کی نماز پڑھے عصر کی نماز میں اللہ ان کو دنیا کی خلافت دے دیں گے۔ اب کتنے پرسنٹ آ رہے ہیں مسجد میں؟ کتنے پرسنٹ آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد ہم پڑھائے، جمعے کے دن پوری بس نہیں ہوتی، اور فجر کی نماز میں کتنے تھے؟ 2 صف، تیسری صف آدھی، وہ بھی آج ہو سکتا کچھ لوگ اور آ گئے تھے ہوں گے، ورنہ اتنے بھی نہیں رہتے۔ ہماری الیکشن کی ڈیوٹی ایک جگہ پڑی تھی تو ہم وہاں سے گئے مسجد کو فجر کی نماز پڑھنے، تو ادھر 1-2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہم 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں جب فجر کا ٹائم ہو گیا کوئی حرکت نہیں ہوئی تو ہم ان سے پوچھے بھائی نماز کب ہو رہی، کب ہے نماز؟ تو وہ بولنے لگے ہم الیکشن ڈیوٹی کو آئے صاحب۔ ادھر بیٹھے ہوئے 2 بھی الیکشن ڈیوٹی کے، ادھر بیٹھے ہوئے 2، مسجد میں محلے کا ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ اور یہ کوئی باہر کی بات نہیں بول رہا ہوں، میں شہر کی بات بول رہا ہوں۔ گاؤں میں گئے تھے ہم، وہاں ہوا ایسا نہیں۔ ایک آدمی آ کے مسجد میں پانی بھرنے لگا، اس سے ہم نے کہا بھائی فجر کی نماز کب ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ، آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ مسجدوں کا حال ہمارے پاس یہ ہے۔ تو محنت کر کے پوری امت کو نمازی بنانا، پوری امت نمازی بنے۔ ہمارے کالج میں ظہر کی نماز ہم پڑھے ہیں، ہمارے کالج میں ظہر کی نماز ہم ادا کرنے والے بنے، تعلیم کریں ظہر کے بعد میں، اور وہاں بھی جب چھٹی آ جائے
تو تشکیل کریں بھائی اتوار کا اجتماع ہمارا مرکز میں ہوتا ہے، کل آئیے اتوار کے اجتماع میں، عصر سے عشاء تک رہیے، عصر سے فجر تک رہیے، تشکیل کریں گے، یہاں آئے گا، ماحول کے اندر بیٹھے گا، ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ آدمی یوں سمجھتا ہے کون چل رہے ہیں بھائی آج کل دین پہ، مگر جب یہاں آتا ہے، پوروں کو دیکھتا ہے اور ایک ماحول ملتا ہے تو وہ جب بدل جاتا ہے، زندگی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو تشکیلیں کرنی ہیں، تشکیلیں کر کے اپنی پوری جماعتیں بنانی ہیں، اور چھٹیوں میں ہم سب کو نکلنا ہے۔ کالج کے زمانے میں جتنی چھٹی ملی اتنی، 3 دن کی مل گئی 3 دن، 2 دن کی ملی 2 دن، 1 دن کی ملی 1 دن، اور چھٹیاں جب مل گئے تو پھر وہ چھٹیوں میں تو ہم کو 4 مہینے جانا ہے۔ فائنل ایئر کے طلبہ 4 مہینے کے لیے جائیں گے، اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کی جتنی چھٹی ملی ہے وہ چھٹی میں 40 دن لگائیں گے۔ صاحب مجھے 20 دن کی چھٹی ملتی ہے، 20 دن لگائیے۔ آپ کی چھٹی کالج کو بنک کر کے جانے کو ہم نہیں کہہ رہے، کالج کو چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ کالج سے جتنی چھٹی ملی اتنا وقت اللہ کے راستے میں آپ لگائیے، بلکہ کالج میں ایسا پڑھیے کہ آپ ٹاپ میں رہیں، آپ مثالی بچے ہوں۔ دیکھو یہ بچہ کتنا زبردست پڑھتا ہے اور دین کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آپ دین کی دعوت دیں گے اور کالج میں فیل ہوں گے تو منڈی پلٹا کے وہ ہنسے گا، کہے گا ان کے ساتھ چلوں کہتے میں، انہوں فیل ہوتے ایسا میں بھی فیل ہونے جاؤں کیا بولے۔ تو آپ دین کو جب چل رہے ہیں دین پہ تو دنیا کو پورا حاصل کر لینا اور آخرت کے اوپر بھی چلنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس مجمع میں جو ساتھی ایسے ہیں جو 4 مہینے کے لیے فوری نکل سکتے ہیں یا جو فائنل ایئر ایگزام کے بعد نکل سکتے ہیں، وہ سب ساتھی اپنے نام پہلے لکھا دو، اس کے بعد انشاءاللہ پورے مجمع کو بٹھایا جائے گا، ان کی چھٹیوں کے اعتبار سے تشکیل ہوگی۔ 4 مہینے والے جلدی سے نام بتا دو، اور پوروں کو دعا تک بیٹھنا ہے، انشاءاللہ دعا پہ ہمارا اجتماع ختم ہوگا۔ الدعا مخل عبادہ، دعا کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مغز ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ تو سب ساتھی اپنے اپنے نام بتاؤ بھائی۔ تو بتاتے جائیں، جو فارغ ہو چکے ہیں وہ طلبہ وہ حضرات بتاتے جائیں، پیش کرو گے انشاءاللہ۔ جو فارغ ہو چکے ہیں تعلیم کے اعتبار سے 4 مہینے کے لیے بتاتے جائے، ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ، ہمت کریں۔ پہلا نام بتائے گا اس کو پورا ثواب ملے گا، پورا ثواب، ماشاءاللہ آ گیا نام۔ اور بھائی مسجد بھی لکھو، بتاتے جائے بھائی، کیا نام بولو؟ بیچ والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، بتاؤ جلدی بتاتے جائے بھائی ساتھ۔ 1 year فائنل تو نہیں، پہلے ہو چکے سو نہیں ہونے، بتاتے جائے بھائی۔ وہ فائنل ایئر جو ہے وہ بھی بتاتے جائے ساتھی، فائنل آپ کا بی ایس سی۔ ایک تو فارغ ہو چکے ہیں وہ بتائیں، اب جس کا فائنل ہے فائنل ایئر وہ بتاتے جائے، انشاءاللہ ان کی ترتیب بنے گی۔ فائنل والا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، کون کون ہے فائنل ایئر؟ ایک اور بھائی، ایک ہی ہے، اور 2 3 اور بھائی، بڑا سا مجمع ہے جو فارغ ہونے والا ہے فائنل ایئر، وہ کہاں ہے وہ سب فوجی؟ اور بتاتے جائے ساتھی۔ اب اس کے علاوہ جو چھٹی ہے اپنے اپنے کورس جو ہوں گے اس کے اعتبار سے جو چھٹیاں ملیں گے اس میں جماعتوں میں چلیں گے، اس کے بتاتے جائے سب ساتھی۔ ڈگری ہاں، ڈگری ہے، بی ٹیک کر رہی، جو ایم ٹیک کر رہی، سب بتاؤ انشاءاللہ، ہمت کرو، بتاتے جاؤ، اٹھو بھی۔
बता दे जावेद साहब, ये सब उठो उठो, बिस्मिल्लाह, आपका आ गया। और भाई इधर बैक साइड, इधर भी तश्कील वाले कौन है, इधर आओ जी, तुम्हें बीच में, इस तरफ फेरो इंशाल्लाह। आ गया, क्या नाम बोलो, उठो बिस्मिल्लाह, बताते जाओ। बैक साइड भी पीछे भी जरा ठहरो गए साथी, एक तश्कील वाले। और बताते जाए सब, हर एक को चलना है। देखो बात हमारे सामने पूरी आ गई, हर एक को निकलना है। दीन का हासिल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, दीन पे चलना बहुत जरूरी है नहीं भाई, सही बताओ, बताते जाए भाई। हर जगह हमारा, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर जगह नौजवानों का हमारी इस्लाम हरा भरा नजर आए। कब होगा भाई, हम दीन पे चलेंगे वे, लोगों को औरों को दीन पे लाएंगे, है नहीं। नौजवान तबका ऐसा नजर आए हमारे शहर में, कर्नूल में, वे पूरा का पूरा इस्लाम, पूरा का पूरा दीन नजर आ रहा है। ऐसे नौजवान जैसे मदीना जैसे लगे। कैसे लगे, मदीना जैसे। अल्लाह के फजल चंद यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि भाई कोई मदरसा है क्या ये। अरे समझ में आ रही बात, हाँ। अब बताओ, मुल्कों के अंदर फ्रांस भाई आलिम भी है, इंजीनियर भी है, आलिम भी है, डॉक्टर भी है, यूनिवर्सिटी में उनके पास अरबी चलता है। अब बोलो भाई कितनी बड़ी बात, ऐसा माहौल कायम करना हमें, हाँ। बताते जाए इंशाअल्लाह। कोई ना बच्चे, सब बताओ, सब बच्चे पीछे वाले आगे साथी नाम आगे पूरे, बड़े आके बैठ गए। हाँ तलबा की जमातों के साथ बड़ों हाँ, तलबा की जमात के साथ बड़े भी होना जरूरी है, नौजवान और बड़े। हर मस्जिद की जो जमात बनेगी उसमें बड़े भी होंगे, जवान भी होंगे। वे समझ में आ रही बात, इस तरह से मेहनत होना चाहिए। हमें नौजवान दिल पे बात ले ले, हर एक जने एक जमात बना सकते, फ्रेंड सर्किल है नहीं। बोलो भाई क्लासमेट, भाई कितने हैं हमारे क्लास में, भाई इतने 35 बच्चे हैं नौजवान मुसलमान के। बेचारी मेहनत कर लो, 2-3 जमातें बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी बोलो, हाँ। बताते जाए भाई, दरमियान में ऐसे ना हल्का बना कर तश्कील कर लो भाई, दरमियान में जो है जरा हल्का बनाकर तश्कील करो, जैसे लिख रहे हैं इधर एक इनके पास इंशाल्लाह, और भी इस तरफ उधर भी लिख रहे हैं माशाल्लाह। हल्के बना के इंशाल्लाह हर एक नाम पेश करे, नाम को लिख लेंगे। बताते जाए भाई, एक भी ना छूटे। ये लोगो लिखो, इधर भी लिखो सारे। अब आगे बढ़ो, आप भी बैठो, हल्का लगाओ इधर, हाँ बैठो, आप आगे बढ़ो, बीच में बैठो, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुकून के साथ, एक सुकून के साथ काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात। इस तरह से फिक्र मेहनतें होंगी, 100 जमातें हमारे पास से निकलेंगी। ये हमारी जमातें हमारे सूबे में और सूबों में काम करेंगी, हर जगह दीन आएगा। और बताए भाई, हर एक बताए, पूरा नाम बताए। ये सब आगे नाम हो तुम्हारे लिखा दिए ना, सब नाम है, तुम्हें लोग लिखाए नाम, इनको तो पूछो।
ادھر پورے آگے نام پورے لکھا دیے ماشاءاللہ. ادھر والے پیچھے لکھا ہے نہیں پوچھو لکھا دے ان کو نام لکھا ہے نہیں لکھا ہے. اور بھائی ہر ایک لکھاتے جائے. بیٹھ جاؤ. ابھی مکتب سے تھوڑی بات ہوگی اس کے بعد دعا ہوگی. بہت سا مجمع ابھی نہیں آیا ہے ان تک ہمیں بات پہنچانا. کیا بھائی؟ ہاں ہمارے رشتہ دار ہے ہمارے دوست احباب ہے میرا کلاس میٹ ہے میرے کالج والے ہیں ان تک پوری بات رکھنا ہے. اس طرح سے فکر بات ہوئی اس طرح سے تشکیل ہوئی. اور ہر ایک کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں چلنے کے اعتبار سے کوئی نہیں چھوٹنا. ابھی کیا ہے مسجد سے ان کو جوڑتے رہنا. ایک مہینہ 2 مہینے ہیں ایک دن کی جائے کم سے کم 1 دن تو ان کا جماعت میں لگے. بہت سے ایسے طلبہ ہیں اب تک ان کا جماعت میں وقت نہیں لگا. کم سے کم 24 گھنٹے لگ جائے اگر ان کو بات سمجھ میں آئے گی. 1 دن بھی لگے گا جماعت میں بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ ہدایت والا راستہ ہے. اللہ ضرور ہدایت دیں گے. جب ہدایت ملتی ہے اچھے برے کی تمیز معلوم ہوتی ہے. او ہو وہ صحیح بات ہے. اب آگے وقت لگانا ان کے لیے آسان ہوگا. وہ سے آج نہیں آ سکے شام میں ان کو لے کے آؤ. مرکز کا دن ہے دعوت دو. بے دور گھر ہے نہیں پہنچ سکتے فون کے ذریعے سے ان کو بولو بے شام میں کم سے کم مغرب پڑھ لے. اس طرح سے ساتھیوں کیا ہے ہمارے دوست جوڑتے رہنا چاہیے لاتے رہنا چاہیے ماحول میں کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہاں ایسے ماحول میں جوڑنا چاہیے ہمیں. کیا بھائی اکثر ہو گئی تشکیل ہو گئی؟ ابھی ہے ابھی نام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے. اور بھائی جو تشکیل ہو گئی ذرا آگے بڑھتے جاؤ ساتھی جگہ خالی ہے ایسا قریب ہو جائے. ذرا آگے بڑھو ویسا ماشاءاللہ آگے بڑھتے جائے. اور تھوڑا یہ جگہ بھی ذرا آگے بڑھو. ہاں ہونے دو تشکیل ہو جائے بھائی. جو لوگ ابھی تک ان کا نام نہیں آیا ہے وہ لوگ نام لکھا دیں تشکیل میں. بھائی ابھی جو تشکیل ہو رہی ہے وہ تشکیل پوری ہونے دو اس کے بعد بات شروع ہوگی انشاءاللہ. ادھر پورے آگے نام یہ مجمع میں ادھر آگے پورے آگے پیچھے بھائی ابھی لکھ رہے انشاءاللہ لکھنے دو. اس طرف یہ آگے ذرا جگہ پورا کر لو تھوڑا سا جگہ تھوڑا آگے بڑھو انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے.
سے دعا کرو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ہم ہدایت نے نہ اوپر جوڑ کے نہیں چھوڑ تمہارا نہیں اللہ معاف فرمائے. یہ تشکیلی پرچے یا ہاؤس پہ پہنچا لو. ساتھ تشکیل کرے پرچے وہ پینٹس ہاؤس پہ پہنچا دو. مقصد قریب آ جائے. ایسا آ جاؤ بیٹا سامنے. آ جاؤ بھائی قریب آ جاؤ تھوڑا حرکت کر لو. آ جاؤ بھائی تھوڑی حرکت کر لیے تو پیچھے والے بھی بیچ میں والے بھی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبناته. صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہے لیکن ان سب باتوں کے سب کا جوڑ سب کا خلاصہ اور تمام نبیاں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے پیغمبراں نبیاں رسولاں سب کا مقصد کہ ہر انسان ہر آدم کی اولاد جو زمین پر ہے اور آگے آئے گی آتے رہے گی جب تک قیامت ہے وہ سارے کے سارے اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنا. اس سب کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا میں گزارنا. اللہ کا بندہ بننا. اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر طریقہ سکھایا. کیا سکھایا؟ طریقہ. کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سب سے پہلے محنت بھی یہ کرائی کہ پہلے اس کا تعارف اس کی پہچان اللہ کون ہے کیسی طاقت والا ہے کائنات کا بنانے والا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اس کو دین کہتے ہیں. اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اسے کیا کرتے ہیں؟ دین. یہ دین انسان کے لیے نعمت ہے. یہ دین انسان کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نعمت ہے یہ. اگر دین نہیں ہے تو انسان جانور کے برابر ہے. انسان جانور کے برابر ہے. اس میں جانور میں کوئی فرق نہیں. ان سب میں فرق کرنے والا دین ہے. اور دین ہر شعبے میں ضرورت ہے. بالغ ہونے سے لے کے موت تک کے لیے اس کی ضرورت کی چیز ہے. ایگزامپل, ایک مثال. دین کیسا نعمت ہے. ایک مرد ہے تو اس کی عورت کو ضرورت ہے. اب یہ ضرورت ہے تو یہ اپنی ضرورت کو اپنے پیدا کرنے والے کا خیال کیے بغیر کسی ایک کو عورت کو سلیکٹ کر لے کر کسی محلے میں رہنے لگا, زندگی گزارنے لگا, تو آپ اس جوڑے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے یا ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیسی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیسی نگاہ سے دیکھیں گے؟ سب ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. مسلم تو مسلم ہے, غیر مسلم بھی ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ارے وہ, ارے وہ, ارے ایسی, ارے ویسی, سب ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. دیکھیں گے نہیں؟ دیکھیں گے نہیں؟ دیکھیں گے. اگر
اگر یہی جوڑا لڑکا لڑکی کا اللہ کو سامنے رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر شریعت کے مطابق، دین کے مطابق نکاح کر لیا، اور نکاح کر کے جو زندگی گزارنے لگا، تو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. بھیجان آ گئے، بھابھی آ گئے، دلہا آ گیا، داماد آ گئے، کیا عزت اس کی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ جوڑے کی عزت، یہ جوڑے کی ذلت جو ہوئی، کون سی چیز عزت کو پہنچائی؟ دین. کون سی چیز؟ دین عزت کو پہنچایا. اگر یہی دین نکل گیا تو ذلیل ہو گئے. یہی دین نکل گیا تو کیا ہو گئے؟ اب یہ جوڑے کے لیے دین نعمت ہے نہیں؟ نعمت ہے نہیں؟ نعمت ہے نہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین نعمت دی ہے تمہارے لیے. تو یہ جوڑے کے لیے دین نعمت ہے. صرف جوان اپنی جوانی کو پوری کرنے کی ضرورت ایک ہے، تو کیا اس کی یہی ضرورت ہے؟ اور ضرورتیں بھی اس کی ہے. بہت سارے ضرورتیں ہیں اس کے، کھانے کے، پینے کے، سواری کے، رہنے کے، رہائش کے، سب ضرورتیں. اگر یہ ساری ضرورتیں دین کے مطابق ہے، یہ نعمت ہے، اور یہ عزت والا دنیا میں بھی ہے، عزت والا آخرت میں ہے. اگر یہ ضرورتیں اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے، تو ایسا آدمی جیسے شادی کے بغیر کا جوڑا ہمارے نگاہ میں ذلیل ہے، دین کے بغیر جینے والا ہر مسلمان اللہ کے نگاہ میں ذلیل ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. بلکہ چوپائے جانور سے بھی یہ بدتر ہے. اب دین ضرورت کی ہے کیا نہیں ہے؟ ضرورت کی ہے کیا نہیں ہے؟ دین سب کی ضرورت ہے. کوئی یہ بولو کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی طبقہ دنیا میں ایسا ہے؟ کوئی طبقہ ایسا ہے دین کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے لیے دین کا ہونا ہوا سے، پانی سے، سانس سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز ہے نہیں ہے؟ اب یہ دین زندگی میں لانا، محنت کرنا نہیں کرنا، جیسا غذا ضرورت کی چیز ہے، پانی ضرورت کی چیز ہے، تو اس میں کیا تو بھی یہ ضرورت کی چیز کے لانے میں کوئی طبقے الگ الگ ہے کیا؟ طبقے الگ الگ ہے. بھائی فلانی جماعت صرف کھانا کھاتی ہے، فلانی جماعت صرف پانی پیتی ہے، فلانی جماعت صرف جو ہے ہوا لیتی ہے، فلانی جماعت صرف گھروں میں رہتی ہے، فلانی جماعت صرف سواری کی ضرورت ہے. ایسا ہے؟ ہر انسان اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے پانی کی بھی ضرورت ہے. تو ایسا دین کو زندگی میں لانا بھی ہر مسلمان کی ضرورت کی چیز ہے نہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آج دین زندگی میں لانے کی محنت جو کہتی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو ہم ایک جماعت بنا دیں. اسے کیا بنا دیں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ جماعت نہیں ہے، یہ لوگ دیکھتے دیکھتے تبلیغی جماعت نام رکھے ہیں. یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. دین زندگی میں لانے کی محنت جو ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے، وہ محنت کا نام تبلیغ ہے. وہ محنت کا نام کیا ہے؟ ہر ایک ضرورت کی چیز دین زندگی میں لانا. کوئی یہ نہیں کہ بھئی قبر میں جانے کے بعد فلاں فرقے کو، فلاں جماعت کو، فلاں تنظیم کو 3 سوالہ ہوتی، باقی کے تنظیم والوں کو نہیں ہوتے. ایسا ہے؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ قبر کے سوالات میں، قیامت کے سوالات میں، جنت اور جہنم کے جانے کے ٹھکانے میں کوئی فرق ہے؟ جیسا خبر کے سوالات میں کسی کو فرق نہیں ہے، آخرت کے سوالات کے کسی کو فرق نہیں ہے، جنت کا ٹھکانہ
حاصل کرنے کے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی میرے دوستو دین کے سیکھنے کے لیے جو محنت ہے اس میں بھی فرق نہیں ہے۔ وہ محنت کون سی ہے؟ وہ محنت کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ آپ بنیادی اعتبار سے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس سمجھ کو استعمال کر کے آپ دنیا کے سارے چیزوں کا سرچ کرتے ہیں، آخرت کو جنت میں پہنچانے کے لیے کون سی محنت ہمارے لیے کامن ہے وہ بھی سرچ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ لیکن ہم اس کو نہیں کرتے۔ ہر ایک کو وہ جو کیا سرچ ہو رہا ہے، جاب سرچ ہو رہا ہے، حالانکہ جاب کا مدت موت تک کی ہے۔ جاب کی مدت کتنی ہے؟ موت تک کی ہے۔ لیکن مرنے والی بات کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی میں نجات کس راستے سے مجھے ملتی ہے وہ سرچ کرنے کی آج تک کسی اسٹوڈنٹ سے ہمیں نہیں سنے۔ کیا بھائی کیا ہے، کیا مشغولی ہے، کیا فکر چل رہی ہے آج کل، فرینڈ سرکل میں کیا کام ہو رہا ہے، کیا ہے، ہر ایک جاب سرچنگ ہے بولیں گا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میری کامیاب کیسی ہو میں اس کے سرچ میں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا یقینی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا ہے، بس ہم ماحول کے اعتبار سے چلتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس دعوت کی بنیادی محنت سے آدمی کی پیدائش سے لے کے مرنے تک کے مسائل جتنے ہیں وہ شریعت کے مطابق پورا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اب اس کام میں یہ ہے، مسلمان مختلف خیالات کے، تنظیموں کے، جماعت کے بنے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ آپ کسی فرقے کو بھی، کسی تنظیم کو بھی، کسی جماعت کو بھی پوچھو، آج تک کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فرقہ یہ نہیں بولا کہ دین میں کامیابی نہیں ہے بولی کون تو بھی کون تو بولی؟ کسی مسجد میں بھی، کسی جماعت بھی، کسی تنظیم میں ہر ایک کہتا کہ دین میں کامیابی ہے۔ دعوت کہتی ہے کہ وہ دین اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرو۔ اس کے لیے ہمارے پاس فضائل کی ترغیب ہے، فضائل کھڑا کرنے کی۔ جب تم عمل کرنے کھڑے ہو گئے تو تمہارے معتبر علماء سے مسائل پوچھ کو عمل کرو۔ ہمارے پاس اختلاف مسلمان میں نہیں، تمہارے معتبر علماء جس کو تمہیں معتبر سمجھتے ہیں، جو تمہاری عاقبت بنانے ہیں، ان علماء حق ہر چیز میں اوریجنل بھی رہتی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہے۔ علماء میں بھی علماء حق بھی ہے، علماء سو بھی ہے، لیکن ترغیب یہ ہے کہ تمہیں جس علماء سے، جس عالم سے تمہیں ایسا اعتماد ہو کہ یہ میری آخرت کا رہبر ہے، آخرت کا راستہ بتاتا ہے، وہ مسائل مجھے سکھاتا ہے، ان علماء کی رہبری میں اپنے عمل کو درست کرو، لیکن ہر ایک دین کو موت سے پہلے سیکھو۔ یہ محنت کا نام دعوت ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ وہ محنت ہے۔ الحمدللہ سارے عالم کے اندر ایک امت، ایک مرکز، ایک امیر کی نسبت سے، ایک امیر، ایک مرکز اور پورا عالم جڑ کر یہ نیٹ ورک جتنا اللہ نے اس دعوت کو دیا ہے، یہ ختم نبوت والی محنت ہے۔ یہ کون سی محنت ہے؟ ختم نبوت والی محنت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین پوری انسانیت کو بندگی بنانے کے لیے ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ضرورتیں بڑھ گئے۔ اب ضرورتیں بڑھنے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس بھی الگ الگ ہو گئے، شعبے الگ الگ بن گئے۔ اب الگ الگ شعبے میں آج پورے شعبے والے تقریباً دنیا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ کیا سمجھ رہی؟ دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس دعوت کی محنت سے، اور آپ لوگوں پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھے لکھوں کے ذریعے سے ایسی محنت کیا جائے کہ ہر شعبے میں دین کو لے کر ایسا چلے، ہر شعبے والوں کو یہ بتائے کہ دین ہر شعبے میں آسان ہے۔
دین ہر شعبے میں آسان ہے. اللہ ہمارے اکابرین ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں یہ طلبا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر آئے تھے کہ ہر شعبے کو اللہ کے بندوں کی رہبری کرنے کے لیے, یہ طلبا وہ طلبا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں یہ جا سکتے ہیں. اسکول کے کالج کے پڑھے سو کم پڑھے لکھے ہیں تو کم درجے کے اسکولوں میں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو زیادہ عہدے میں. کوئی شعبہ ان اسٹوڈنٹ کے غیر موجودگی میں چل سکتا ہے؟ کوئی شعبہ چل سکتا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں سو ہے کوئی ڈپارٹمنٹ؟ کچھ نہ کچھ اٹینڈر بننا بولے تو بھی, سویپ بننا بولے تو بھی اس کے کم سے کم 10th کلاس. اس لیے ہمارے اس وقت میں اکابرین کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان, اللہ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں زندگی کو پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کہتے ہیں ارے مسلمان نادان, آج تجھے جو نسبت اللہ نے دی ہے اس نسبت کو بھول کو جی رہا ہے. صرف میں فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, فلاں کا نواسا, فلاں کا پوترا, فلاں کا یہ جی رہا ہے. حالانکہ تجھے اس سے بڑی نسبت اللہ نے دی ہے, اس سے بڑا رشتہ تجھے دیا ہے, اس سے بڑا لنک تجھے دیا ہے. وہ کون سا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے, آخری رسول ہے, ان کے ماننے والے ہم سب ہے. یہ سب سے بڑا رشتہ, سب سے ہمیشہ رہنے والا رشتہ, خبر میں پوچھے جانے والا رشتہ, آخرت میں نجات دلانے والے رشتہ کون سا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول نبی ہیں, میں ان کا ماننے والا نمائندہ, ریپریزنٹیٹیو. مولانا سعد صاحب بول رہے ہیں اللہ اکبر, آج مسلمان اس رشتے سے جینے کا تصور بھول گیا ہے, چھوٹ گیا اسے. اس رشتے کے ساتھ جینا, اس رشتے کے ساتھ رہنا, اس رشتے کے ساتھ مرنا, اس رشتے کا قیامت کے دن جواب دینا, یہ تصور بھول کر جی رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر, جیسے کرنٹ ہے, اندر کرنٹ کا کیا پاور ہے وہ تمہارے کو تار کے اندر ہے معلوم نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا. لیکن جب یہ مشین چلی, موٹر چلی, لائٹ پڑی, فین پھرا, اب اس کا معلوم ہوگا کہ اس کا پاور کتنا ہے. لائٹ پڑ گئی, پاور معلوم ہوا. اے مسلمان, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی ساری زندگی ایسی پاورفل, طاقتور ہے, وہ کتابوں میں ہے, وہ تقریروں میں ہے, لیکن اس کو ظاہر کرنے والا بلب کون ہے؟ ہر مسلمان بلب ہے, ہر مسلمان بلب ہے. اگر یہ بلب گھر میں پڑا تو گھر میں روشنی, یہ بلب مدرسے میں پڑا تو مدرسے روشنی, یہ بلب آفس میں پڑا تو آفس روشنی. ہمارے اکابرین چاہتے ہیں حضرت جی کہ آج کا پڑھنے والا طالب علم, میں بیٹا ہوں, میں نواسا ہوں, میں پوترا ہوں بول کر اپنی کالجوں میں, اپنے اسکولوں میں, آگے چل کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے شعبے میں ایسی زندگی نہ گزارو, بلکہ یہ سمجھ کر گزارو میں اس ڈپارٹمنٹ میں, میں اس شعبے میں, میں اس کالج میں, میں اس اسکول میں, میں اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوں, میری روشنی سے اللہ کے نبی کی طاقت ان کو ظاہر ہوگی. کیا اس نسبت سے جی رہے ہم؟ کیا اس نسبت سے ہماری زندگی چل رہی ہے؟ بلکہ ہم سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کمانے کے لیے. کیا ہے ہمارا پورا ٹارگٹ؟ مال جمع کرنا, مال جمع کرنا. حالانکہ مال کے بارے میں اللہ تقدیر میں طے کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ڈگریاں جتنا کمائے اتنا مال زیادہ کمائیں گا, ایسا نہیں ہے. ایسا ہے؟ مال سے ڈگریوں کو, عہدوں کو کیا بھی تعلق کچھ نہیں ہے, مال مقدر کے ساتھ ہے. ایک علاقے میں گئے ہمیں, جوڑ میں گئے تو امیر صاحب ناشتہ کریں گے, بولے
अपना कॉलेज में नाश्ते क्या, नहीं एक ऐसी होटल बता दो बहुत क्लीन, ऐसी नीट है, आप ताज्जुब हो जाएंगे। बोले अच्छा लेवल को गए, वाकई में देखे तो छोटी बड़गी है और ऐसी नीट मेंटेन कर है, कभी ऐसा टिफिन सेंटर हमें देखे नहीं, बहुत नीट है। वाकई में बड़ी अच्छी होटल में लाए तो जी बड़ी नीट है, बड़ा मालूम है ये डोसा डालने वाले कौन है, आईटी इंजीनियर है। बोले अल्लाह, कंपनी निकाल को बाहर फेंक डाली, कहां भी जावा नहीं मिले, भूखे कब मरती मुल्क को, मियां बीवी मिल को टिफिन सेंटर खोल ली। हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात बोल रहा हूं मैं। अब बताओ इनकी इंजीनियरिंग कहां है? अल्लाह रखा है दोषा डालना, मुकद्दर की है वो, ये इनकार नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर पड़ा हुआ माल कमाने के लिए जो चाहता है वो नहीं है, अल्लाह जिसको जैसा देना चाहते हैं वैसा है। इसलिए हमारा काम माल का नहीं है, बल्कि ऊंची नीयत लेकर जाओ। हर शोबे में जाने वाले, हर कॉलेज में जाने वाले मुसलमान ये समझ कर जाओ, मैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा हूं। मैं पूरी इंसानियत को इस शोबे से, इस स्कूल से, इस कॉलेज से वो नमूना इस्लाम का बताना है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह, नमूना बनेंगे इंशाअल्लाह। अब नमूना बनना है, तब शैतान बोलता है कि अब स्टडीज की जरूरत क्या है। ये सबसे बड़ी दावत देते रहेंगे, बोलते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक बात याद रखो, स्टूडेंट्स के लिए यह बात याद रखो, स्टूडेंट्स की जो दावत है मकामी काम के एतबार से सारी दावतें हैं, ये स्टूडेंट अपने घर को, अपने खानदान को और अपने स्कूल को, टीचिंग ना टीचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को, ये सारों को मुतासिर करने वाली हमारी नमाज, हमारा खुरूज ये नहीं मुतासिर करता। मुतासिर करता क्या? इन 4 महीने गया भाई, मुतासिर करता है वो तो तुम्हारे को मालूम 4 महीने में क्या बने सो। लेकिन इन 4 महीने के साथ साथ जो तुम्हारी स्टडीज में जो आगे आ गए, ये चीज उनको मुतासिर करता है। एक बच्चा 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, चिल्ला भी वक्त लगा लेके आया, अखलाक से जी रहा है, लेकिन 4 सब्जेक्ट फेल हो गया। अब बोलो ये उसके लिए अच्छा नमूना बना, गलत नमूना बना? बोलो तुम्हें, बोलो गलत नमूना बन गया। तुम्हारी सारी तबलीग पुराने कपड़े में लपेट के रख देती, रखते नहीं, क्योंकि आज दुनिया गालिब है लोगों में। इसीलिए आज सबसे ज्यादा हम अल्लाह के नबी को, दीन को, अल्लाह के नबी के अखलाक को इंसानियत तक चिपकाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस शोबे में है उस शोबे का पूरा हक अदा करना है। स्टडीज में है, अगर साल का छिल्ला लगा रहा है, महीने के 3 इतवार लगा रहा है बच्चा, और नमाज का पाबंद है, ये सारी चीजें हैं, इसके साथ अगर वो स्टेट फर्स्ट आ गया, कॉलेज फर्स्ट आ गया, यूनिवर्सिटी फर्स्ट आ गया, अब बताओ तुम्हारी तबलीग पूरी दुनिया के लिए हो गई नहीं हो गई? तुम्हारा दीन सब पर मुतासिर करेगा नहीं करेगा? आज दावत के जरिए से, इस काम के जरिए से वैसे मुसलमान बच्चों को तैयार करना मकसूद है, जिसकी रिजल्ट की वजह से, जिसकी पढ़ाई की वजह से ऐसे आगे आ जाए कि वो यूनिवर्सिटी को भी मुतासिर करे, मैनेजमेंटों को भी मुतासिर करे, अपने खानदान को भी मुतासिर करे, महल्ले को भी मुतासिर करे, बल्कि तुम्हारे को जानने वाला हर एक अपनी औलाद को तुम्हारी मिसाल देकर तुम्हारे उसके बच्चे को वहां तक लाए। फलान अब्दुल रहमान, फलान अब्दुल्ला, देख कैसा है, नमाज भी पढ़ रहा है, जमातों में भी जा रहा है, फर्स्ट आ गया, तू भी वैसा बनना। अब तुम्हारी तबलीग तुम्हें नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो तुम्हारे रिजल्ट का खबर सुनेगा हर एक तुम्हारे से मुतासिर होगा, होगा नहीं होगा? सब बनेंगे भाई इंशाअल्लाह, सब बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि वो इस्तेताअत वाले बने। उसके लिए हमारा पहला काम है स्टडीज के बारे में, स्टडीज को अच्छी तरह से। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि माँ बाप हम तो तैयार रहते हैं,
دین کا کام کرنے جماعت میں جانے, لیکن ماں باپ رکاوٹ بنتے. حالانکہ یہ غلط بات ہے, ماں باپ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے, لیکن ماں باپ رکاوٹ وہاں بنتے ہیں جہاں انہوں لاکھوں روپے لگا کر فیساں بند دیے, اب ان تبلیغ کرتا پھر رہا ہے, لیکن ریزلٹ میں انہوں 4 سبجیکٹاں چلے جا رہا ہے. اب بولو, اب تمہارے کو چلے میں بھیجیں گے, 3 دن بھیجیں گے, گاڑی دلائیں گے. اللہ معاف فرمائے, آج یہی چیز ہماری رکاوٹ بن رہی ہے. اگر آپ نمازوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ گھر کا ایک کام بھی نہیں کرے, ماں رات کی محنت کری, سال بھر محنت کری, توشہ بنا کے دی, تمہارے کپڑے استری کر کے دی, سب کر کے دی, بہت ماں کو ستائے, سب کرے بھی, لیکن جب ریزلٹ آ گیا تو بچہ اسٹیٹ فرسٹ آ گیا بول کر معلوم ہو گیا, پوری سال کی تھکان اس کی اس خبر سے پوری آسان ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد بولے امی جان میں چلا جانا چاہ رہا ہوں, اجازت ملے گی نہیں ملے گی, ملے گی نہیں ملے گی, تمہیں گاڑی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اماں بولیں گی کیا جی کب تک سائیکل چلیں گا جی, انہوں ذرا گاڑی دلا ڈالو جی بول کو, ماں دلاتی ہے گاڑی, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ماں سہولت کرے گی, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ماں کی پوری محنت تمہیں کامیاب کر دیے. اس لیے میرے دوستو, آپ کا نمبر فار اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں آگے آنے کی, آج اللہ ہمیں غیر شعوری طور پر ہمارے کو احساس ہوئے بغیر باطل ہم کو کچلتا ہے, اس کا احساس ہمارے کو نہیں ہے. باطل ہمارے کو پاؤں کے نیچے کچلتا ہے بولنے کا احساس نہیں ہے. ارے حالانکہ حقیقت میں ہم باطل کے پیروں کے تلوے کے نیچے جی رہے ہیں. آپ بولیں گے کیسا؟ بڑا فون. کون سا فون؟ بڑا فون. باطل طے کر لیا ہمیں یہ فون بنائی ہے مسلمانوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنے کے لیے, لیکن مسلمان اس کو نعمت سمجھ رہا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اس میں میری جوانی کھو رہی ہے, میرا ٹائم کھا جا رہا ہے, ہاں میری اسٹڈیز بیکار کر رہا ہے, اس کا کوئی احساس نہیں ہے. بلکہ ہم, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس لیے میرے دوستو, جو اسٹوڈنٹ جتنی ضرورت ہے اتنا فون استعمال کیا, اور باقی کے اوقات کو اپنی اسٹڈیز میں, گھر کے کام میں, مقامی کام میں, اگر یہ 3 کاموں کے علاوہ وہ دوسرے جگہ وقت لگائے گا وہ ضائع ہو جائے گا. ایک تو گھر کے کام اسٹڈیز اول نمبر ہے, پھر اس کے بعد گھر کے ماں باپ کے ساتھ سہولت کے ساتھ ان کے کام میں ساتھ بٹانا ہے, اور مقام میں جو دعوت دین آنے کا راستہ مقام پہ رہتے ہوئے, ایک تو باہر نکل کر کام کرنا, ایک مقام پر رہ کر کام کرنا. مقام کے کام مسجد کے ساتھ جڑ جانا, ہر مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑنا. ہر مسجد میں الحمدللہ مسجد وار جماعت ہے, وہ فکریں کرتے ہیں تمہارے وقت کے حساب سے. مسجد وار جماعت میں تو بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کے حساب سے اپنا وقت زیادہ دیتے ہیں, لیکن سٹوڈنٹس کے لیے یہ کہا گیا ہے اتنا کام, اتنا وقت دو جو تمہارے اسٹڈیز پر فرق نہ پڑے. اتنا وقت مسجد وار جماعت کے ساتھ دو, فکریں کرو. روزانہ بیٹھ کر فکریں ہوتی ہے, اور ان فکروں میں بھی شامل ہونا, اور مسجد کی آبادی کی جو محنت ہوتی ہے اس آبادی کی محنت میں تمہیں سہولت فجر میں ہے تو فجر میں دو, عشاء میں سہولت ہے تو عشاء میں دو. جیسی سہولت آپ کے ٹیوشن وغیرہ نہیں ہے, اس میں 2.5 گھنٹے اس میں وقت لگانے کے بڑوں کو کہتے ہیں, تمہارے پاس جتنا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے جتنا ہے اتنا دینا روزانہ کا. نمازوں کا اہتمام, گھر کی تعلیم, یہ. پھر اس کے بعد اتوار کا جو چھٹی کا دن ہے, ہفتے میں 7 دن ہے, 6 دن ہم گھر کے لیے پڑھائی کے لیے کریں, 1 دن اللہ کے راستے میں نکلو. اب وہ بھی ایسا نہیں کہ خود میں چلا گیا, بلکہ ایسی کوشش کرو کہ میرے ساتھ, میرے تعلق سے, میرے فرینڈ سرکل جو ہے, جیسا دنیا کے لیے ہم تشکیل کرتے ہیں, ایسے فرینڈز کو ساتھ لے کر ہر اتوار کو جماعت بناؤ, ہر اتوار کو اللہ کے راستے میں جاؤ. اور جہاں, اچھا جو لوگ اتوار کو اللہ کے راستے میں گئے, اب تھوڑے لوگ نہیں گئے,
تو نہیں جانے والوں کے لیے کہا کہ اتوار کا چھٹی کا دن اپنے مسجد میں وقت لگا کر دعوت تعلیم استقبال بولے تو نقد لا کر بچوں کو بٹھا کر سکھانے کی کوشش کرو. ابھی ہماری جماعت اننتپور سے بھی آئی ہے, اس میں ہمارے سمی بھائی انجینئر ہے. سمی بھائی سنائے تھے پڑھے لکھوں کا حال کیا ہے. ان کے باس تھے انجینئرنگ, ایگزیکٹو انجینئر ہے, ان کے اوپر کے باس تھے. تو وہ لوگ جب بھی جاتے کہ باس جماعت میں, ارے جماعت کیا لے کو بیٹھی جی, یہ ورک ہے, اتنی ذمہ داری ہے, اتنی ذمہ داری ہے, اتنی ڈسٹرکٹ کا ہمارے سنبھالنا ہے, وہاں جانا ہے, وہ منسٹر کو جواب دینا, یہ ایم ایل اے کو جواب دینا, کتنے ایم ایل اے کو جواب دیتے رہنا, ہمیں یہ سب کہاں ہے بولتے تھے. ریٹائرڈ ہو گئے بعد سار اب تو بھی جائیں گے, چلو بولے تو چلو جماعت میں, بول کو گئے جماعت میں. 3 دن ہونے کے بعد رونا شروع کر دیے. سار کیا ہو گیا, بولے کیا تکلیف ہوئی آپ کو, کیا ہو گیا. بولے کہ تکلیف ہوئی, بہت اچھے رہے 3 دن, کیا بھی نہیں. پھر کیوں رونے کی بات, کہ جماعت میں آپ لا کر میری جانور کی زندگی سے آنکھ کھلا کر انسان بنا دیے, لیکن میرے پیچھے کی زندگی سے رو میں. بولے کیا ہوا صاحب, پڑھائی کے زمانے میں ہمیں دل بولے سر کا زندگیاں گزارے, اور ایسی پسند ہے سو لڑکی کو رکھ لے کو, زندگی آج تک گزر رہی ہے, نکاح نہیں ہوا. بولے نواسی پوترا پوتری ہو گئی, نکاح نہیں ہوا. اللہ اکبر, نکاح کے بغیر پوری زندگی گزر گئی. اب کیا ہوگا, پوری زندگی زنا میں شمار ہے, کیسے اللہ کے پاس جواب دوں. بولے سار بیوی زندہ ہے, علماء سے پوچھ کر پھر نکاح کر کے ہو سکتا اللہ معاف کر دے. تو پھر بولے کہ اس سے بھی آگے کا ایک مسئلہ ہے. بولے ارے اس سے آگے کا کیا مسئلہ ہے. بولے کہ حادثہ میں پڑھائی میں ایسے لگ گئے کہ میرے ماں باپ مجھے ختنہ آج تک نہیں کریں. بولے غسل کا فرضاں جاننے تو دور کی بات ہے, ختنہ بھی نہیں کرا میں, ایسی ناپاکی زندگی گزارا, مرنے کے قریب ہے. پڑھے لکھے کا حال یہ ہے. اسی لیے میرے محترم دوستو, آج اسٹڈیز کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ دین کا جتنا علم کی ضرورت ہے اس سے پوری کوسوں دور چلے گئے. تو ہمارے حضرت جی مولانا صاحب, اللہ ہمارے حضرت جی کے علم میں برکت عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایسی فکروں کرو, اتوار کو جماعتوں میں نکالو. اگر اتوار نہیں جا سکتے جماعت میں, کسی وجہ سے عذر ہے, دوپہر میں شادی ہے, یا کسی اور تمہارا ہوم ورک ہے, یا کوئی اور تمہارے ریکارڈاں بنانا ہے, تو صبح کے کم از کم 4 گھنٹے نکالو اپنی مسجد میں. اسٹوڈنٹس کو, جو بالغ طلبہ ہے ان سب کو لاؤ, مسجد میں بٹھا کر ان کو قرآن سکھاؤ, فضائل سکھاؤ, مسائل معلوم کرو, ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھاؤ, تاکہ اس کی زندگی جانور کی طرح پیشاب کرا, بغیر دھولے کے زندگی گزارا, اور غسل کی حاجت محسوس ہو گئی. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. حج کے زمانہ تھا گزشتہ سال, ایک آفیسر احرام باندھ لیے, احتلام ہو گیا. نوجوان خواب میں دیکھا اس کو کچھ ناپاک ہو گیا. اب اس احتلام ہو گیا تو احرام میں صابن لگانا نہیں, کیونکہ خوشبو کی چیز نہیں لگانا. تو ہمیں ایک صاحب بتائے کہ خوشبو کی چیز نہیں تو بھی نہیں, کم سے کم غسل کے 3 فرضاں پورے کر پانی جسم سے بہا لو احرام میں, تو تمہارا غسل اتر جائے گا, پاک ہو جائیں گے, اور احرام دھو لو, دوسرا احرام بند لو. اب وہ صاحب پوچھتے ہیں پڑھے لکھے, ارے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, یہ ناپاکی میں فرض کہیں گا جی, غسل کے فرضاں کہیں گے بولیں گے. غسل میں فرضاں کیا ہے, گئے شاور کے جب بیٹھے نہا لیا آ گئے, اس میں فرضاں کیا ہے بولے کہتے. اللہ اکبر. اب بولو حج کے پوری کلاسیں ہو گئی, جانے تیار ہیں,
मालूम, अगर वो नापाकी की हालत में मक्के में गया, तवाफ करया, कुरान छिया, अल्लाह के घर को दिया, अल्लाह की लानत होगी कि नहीं होगी? दुआ कबूल होना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह का लानत लेकर, अल्लाह की नाराजगी लेकर, फरिश्तों की लानत लेकर वापस आएगा। इसलिए हमारे अगर यही हालत में मौत होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमेशा की जिंदगी जहन्नम के हवाले होगी। हमारे हजरत जी मौलाना साहब ये बोले कि हर मुसलमान को बालिग होने के बाद उसके मसाइल की क्या जरूरत है, नमाज पढ़ना है तो नमाज के फराइज क्या है, हर इतवार को वो वक्त देकर मस्जिद में 2-4 घंटे बैठकर किसी मोतबर आलिम के साथ अपने मसले मालूम कर अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक लाए। जमात में गए तो भी, जहां गए वो भी वो काम करना, अगर नहीं गए तो अपने महल्ले में तो भी हर इतवार को ये काम करना। करेंगे भाई इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि हॉस्टल है, जहां बहुत सारे हॉस्टल ऐसे है कि बाहर आ सकती, बहुत सारे हॉस्टल है कि बाहर नहीं आ सकते, अंदर ही सोती। तो बाहर आने वाले हैं, बाहर आने की इजाजत है, तो रोजाना तालीम के वास्ते करीब में कोई मस्जिद है तो उस मस्जिद में मस्जिदवार जमात के साथ भी जुड़ना और वहां तालीम के भी एहतमाम करना। अगर बाहर आने का इंतजाम नहीं है, वहां कोई सहूलत ऐसी पैदा कर लो, खुद रोजाना 5-10 मिनट तालीम हो जाए और नमाजों का भी एहतमाम वहां कायम हो जाए। नमाजों का ये चंद काम मुकाम के है, अगर इससे करते हुए एक लंबी छुट्टी मिली हमको, उस लंबी छुट्टी में जितने छुट्टियां मिले वो सब अल्लाह के दीन के काम के लिए लगाएंगे। अल्लाह के जात से उम्मीद है, अल्लाह के जात से उम्मीद है, अल्लाह दुनिया के भी मर्तबे देंगे और मरने के बाद के भी मर्तबे मुकामात हमको देंगे। ये वो मुकाम है। बल्कि अल्लाह अकबर, अभी परगी का इज्तिमा हुआ, उसमें मुफ्ती मुस्लिम साहब हजरत जी की बात बताए, हम तो हमारे तलबा को मैं इससे पहले भी बोला, फिर भी याद दिला रहा हूं कि ये वो हमारा अमला है, वो हमारी ताकत है जो हमारे दीन को हर शोबे में पहुंचाने वाले हैं, हर शोबे में पहुंचाने वाले। इसके लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने एक मौका आप सबको दिया है, स्टडीज भी करते हुए, माँ बाप को भी खुश करते हुए, मकामी काम में जमकर अगर मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह हमको दुनिया में भी खुशगवार जिंदगी देंगे, मरने के बाद की जिंदगी भी हमेशा हमारी जिंदगी खुशगवार बनेगी। इसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। नाम तो दिए हैं, लेकिन इतने ही नहीं बल्कि और बड़ा तबका बाहर है। हम ये नहीं समझ रहे कि इन्हीं के लिए है, बल्कि बाहर के तबके को भी आप इन सब बातों को उनकी जिंदगी में लाकर वो सब इस काम को करने वाले बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे हमारे स्टाफ है, टीचर्स भी है, अल्लाह इनके जो है पढ़ाने को कबूल फरमाए। लेकिन हम लोग बांग्लादेश गए थे, तो वहां स्कूल थी, क्योंकि हमारे पास दीन नेमत है, यह भी एहसास निकल गया, दीन अमानत है, इसका भी एहसास निकल गया। यह अमानत हमारे ऊपर है। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा फअशफक़ना मिनहा फहमलहल इंसान। ये अमानत है, ये अमानत दीन की पूरी इंसानियत तक पहुंचाना। तो जब मैं गए तो स्टाफ को जमा करे, कुछ बात करो, बात हुई। बात में मैं इनको ये बोला, देखो टीचर्स जितने भी है, आपकी पूरी सर्विस 30 साल 35 साल है, एक एक टीचर किसी न किसी क्लास का टीचर होता है, क्लास टीचर। उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पूरी सर्विस में एवरेज के हिसाब से 50-50 हर साल का हिसाब लगाओ, 30 साल में कितने 1500 बच्चे। ये नहीं क़यामत के दिन पूछा जाएगा तुमको कि इन 1500 को साइंस सिखाए नहीं, सोशल सिखाए नहीं, ये नहीं सिखाए, बल्कि इन 1500 को तुमने अल्लाह की तरफ जोड़ने की क्या मेहनत की, अल्लाह की तरफ जोड़ने की क्या मेहनत की। अजान का जवाब दो तो। अल्लाह अकबर।
تو اسی لیے پڑھانے والے بھی ذمہ داری ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا اس بارے میں۔ تو اسی لیے ہمارے ٹیچرز ہے یہ بھی خود اپنے زندگی میں دین کو لاتے ہوئے اور سارے ہمارے درمیان میں چلنے والے بچوں کی بھی رہبری تربیت کر کر ان کو بھی اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں، اور چھٹیوں میں اگر ان کے ساتھ جماعتوں میں نکلیں گے، اللہ کے ذات سے امید ہے جیسا تمہیں نے سبجیکٹ ان کو سمجھایا ہے، اصل مین سبجیکٹ جو دین ہے اس میں بھی رہبری، اس کے بھی ثواب تم کو قیامت کے دن ملے گا۔ اس کے لیے ٹیچر سے بھی گزارش ہے وہ چھٹیوں کی ترتیب بنا کر ان بچوں کے ساتھ جماعتوں میں نکلنے کی کوشش کریں گے میں انشاءاللہ۔ بھائی اتوار کو چھٹی رہتی ہے، کوشش تو یہ کرو کہ ہر اتوار نکلنے کی کوشش کرو، اگر کوئی عذر ہے تو کبھی ایک اتوار کبھی دو اتوار جیسی بھی، لیکن کوشش تو کرو کہ پورے چھٹیاں ہمارے اللہ کے راستے میں نکلے اور دوستوں کو ساتھ لے کر نکلیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی اس کو معاف فرما، آگے والی زندگی اپنے دین کے ساتھ گزارنے والا بنا، اپنے دین کی محنتوں کے ساتھ اپنی جان کو مال کو لگانے والا بنا۔ اے اللہ یہ ہمارا وظیفہ بنا دے، یہ ہمارا کام بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت پہ امت کو چھوڑا تھا پھر سے وہ حالت تک ہم کو پہنچا دے، خوب تیرے دین کی محنت کرنے والا، خوب تیرے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ نوجوان ہیں، ان کی جوانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو جنت کے نوجوانوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ جنت کے نوجوانوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ جنت کے نوجوانوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے بھی آسان فرما اور ساری امت کے لیے آسان فرما۔ امت کے ایک ایک فرد تک دعوت پہنچانے والا بنا۔ اپنی بستی کے ایک ایک نوجوان کو دین کی محنت میں لگانے کی فکر ہم سب کو نصیب فرما، فکر اور غم نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک ساتھی کے لیے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے فائنل ایئر کے ایگزامز دے رہے ہیں اس میں اعلیٰ درجوں میں کامیاب فرما، اس کے بعد ان کا پلیسمنٹ فرما دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیاب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پوری فرما، جائز خواہش کو پورا فرما۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت بنانے والا بنا، اساتذہ کی خدمت کرنے والا بنا، ان کا ماننے والا بنا۔ اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، خصوصاً یہ جو نوجوان جمع ہوئے ہیں ان سب کو قبول فرما لے، ان کے گھرانوں کو قبول فرما لے، ان کے کام کی جگہوں کو قبول فرما لے، ہر جگہ کام کرنے والا داعی بنا دے۔ اے اللہ عبادت کرنے والا عابد اور داعی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے محنت لے لے، جب آپ فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم آپ کے دین کا کام کریں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ساری امت کو قبول فرما لیجئے، امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں امت پریشان ہے اے اللہ وہاں پہ ان کی بھرپور مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور جگہوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اپنے طاقتور پنجے سے ان کی گردنیں مروڑ دے۔
اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ سارے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما, جان کی حفاظت فرما, مال کی حفاظت فرما, مکاتب کی, مدارس کی, مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک جگہ جہاں پہ تیرا نام لیا جا رہا ہے اس کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی, ہمارے بچیوں کی, سب کی حفاظت فرما. ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اے اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما دے کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والے نہ بنے, ڈٹ جائیں, ایمان پہ چلنے والے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے, ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں. اے اللہ ہم سب کی موت پہ ہم کو کلمہ نصیب فرما, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھئی باتیں نہ کریں, فوری نماز کی تیاری کر لیں اور آ کے صفوں میں بیٹھ جائیں. نماز کی تیاری کر کے نماز پڑھنے کی تیاری کر لو. ضروریات سے فارغ ہو جائے, اس کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ سب ساتھی کھانا کھا کر جائے. جتنے حضرات فی الوقت آئے ہیں سارے کے سارے 1:30 بجے جماعت ہوگی. اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے, سبھی جو ہے نہیں کھا کر جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا.